ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے یار من اور اس کی رائٹر ہے عریشہ راجپوت۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگ آج کل کے ناولز انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا، تو کیونکہ آج کل واقعی میں مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ناولز بہت اچھے آ رہے ہیں، میں نے اسٹاک کیا ہوا ہے بہت سارے ناولز کو، اتنے زیادہ ناولز میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، سارے پڑھ کر سناؤں گی آپ لوگوں کو، اتنے زیادہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اب میں نے بہت زیادہ اسٹاک اپنے پاس کلیکٹ کیا ہے۔ مجھے یہی ہوتا تھا میں کون سا ناول پڑھوں، اتنے میں دیکھتے دیکھتے میرا ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میں جب فری ہوتی ہوں میں ناولز ڈھونڈتی رہتی ہوں اور ان کو ایک جگہ کلیکٹ کرتی رہتی ہوں تاکہ مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہ لینا پڑے، جب میرا موڈ ہو میں ناول پڑھوں اور ناول ایک ریکارڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں دل دیا دہلیز ناول تو اتنا زبردست تھا، اتنا مزہ آیا مجھے اس کو پڑھتے ہوئے، اور آپ لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے۔ بکس فار ایور چینل پر اس کی پلے لسٹ ادھر بھی بنا دی اور ادھر بھی بنا دی، اس کی 70 ایپیسوڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس ناول کو۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ ہستی کو زمانے میں فنا کون کرے گا، یہ فرض زمانے میں ادا کون کرے گا، ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا دیکھ نجومی، یہ دیکھ میرے ساتھ کون وفا کرے گا۔ تم یہ اسے اچھی طرح سمجھا دو خدیجہ کہ جیسا وہ چاہ رہی ہے ویسا کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، جتنا اس نے پڑھنا تھا اتنا پڑھ لیا، اور اگر مزید خواہش رکھتی ہے تو گھر بیٹھ کر یہ شوق پورا کرے۔ وہ اپنے باروب اور پرجلال انداز میں انہیں مطلع کر رہے تھے، جو بیڈ پر بیٹھی بے بسی کی زندہ تصویر معلوم ہو رہی تھی۔ دیکھیے پڑھائی کا شوق رکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا، اور وہ خواتین کالج میں داخلہ لے گی تو وہاں صرف لڑکیاں ہی ہوں گی۔ انہوں نے پست آواز میں ایک آخری کوشش کرنے کی ہمت کی تھی، مگر وہ ان کے بعد درمیان میں کاٹ گئے تھے۔ بہت خوبصورت لڑکیاں خدیجہ بیگم، یہ لڑکیاں ہی لڑکیوں کو خراب کرتی ہے۔ پتہ نہیں کس کس خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور کس کس ماحول کی نہ جانے یہ پروردہ ہوتی ہیں۔ مجھے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا کر اس سے نوکری نہیں کروانی، بس گھرداری سیکھے اور نماز روزہ کرے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تم بیجا وکالت کر کے اسے مزید شے نہ دو۔ وہ انہیں کڑی نگاہوں سے گھورتے نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ وہ بے بس سی بیٹھی رہ گئی، ابھی تو انہیں اس کا سامنا کرنا تھا اور وہ پتہ نہیں کتنا واویلا کرتی، مگر جس کا سامنا انہوں نے کرنا تھا وہ خود کو ان کے سامنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ان کے کمرے اور کچن کے درمیان فاصلہ ہرگز بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ان کی آواز اس تک نہ پہنچ سکتی، اور نہ ہی وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا کہ ان کی اس پرجلال آواز کو اپنے اندر دبا لیتا۔ آنکھوں میں آنسو محض ایک پل کو جگہ بنا پائے تھے، مگر اس کے بعد اس کی آنکھیں صحرا کی مانند بالکل خشک تھی۔ برتن دھو کر وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تو ہرگز بھی نہیں تھا، پھر کیوں کر وہ ماتم کرتی؟ جب قسمت ہی خراب تھی تو وہ کیا بار بار ماتم کر کے اسے بدل سکتی تھی؟ اس نے تلخی سے سوچا اور نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ اشال میری بات سننا۔ وہ ابھی پپو کے پورشن سے واپس آئی تھی، ان کی آواز سن کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی وہ رکی تھی اور پھر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی مگر دوپٹہ اسی انداز میں باندھے بیڈ پر مغموم سی بیٹھی تھی۔ جی امی کوئی کام تھا؟ وہ ان کے پاس ہی ٹک گئی۔ میں نے تمہارے ابو سے بات کی تھی، مگر تم جانتی تو ہو کہ وہ ایسی اجازت کسی بھی کبھی بھی قیمت کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے اسے نہیں بتایا ابھی تک۔ ان کا جواب، مجھ میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کے آنسو بھی دیکھوں اور اسے جھوٹی تسلیاں بھی دوں۔ تم اسے اپنے طریقے سے سنبھال لو۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں آئی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ الماری میں نہ جانے وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ زنائش، وہ ہمیشہ اسے اسی نام سے پکارتی تھی۔ وہ بغیر متوجہ ہوئے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ ابو نے، وہ سخت مشکل میں تھی۔ وہ زنائشہ سے بڑی تھی مگر اس کے غصے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ وہ لمحوں میں جلال میں آتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ہلکان نہ ہو مجھے یہ انفارمیشن دینے کے لیے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ اب اس نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا اور حد درجہ حیران ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بھی آنسو نہیں تھے، ہاں مگر چہرے پر قدرے تناؤ تھا۔ دیکھو زنائش، وہ ہمارے ابو ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے نا، شاید یہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ اس نے نظریں چراتی وہ اس کا دل باپ کی طرف سے صاف کر رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بہت خوب، اور جو لاکھوں لڑکیاں کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، کیا ان کے باپ نہیں ہیں یا ان کا کوئی خاندان نہیں ہے یا پھر ان کے سروں پر کوئی ان کی فکر کرنے والا موجود نہیں ہے؟ تو مجھے یہ جھوٹی فکریں اور پریشانیاں نہ بتاؤ، میں نہ تو بچی اور نہ سمجھ۔
اس کی آواز میں تلخی ہی تلخی گھلی تھی۔ اشال حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنے کپڑے اٹھا کر اب واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ اسی حیرانگی کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا زنائشہ کے اتنے سپاٹ رد عمل پر۔ 1 سال پہلے کا منظر اس کی نظروں میں گھوم گیا تھا، جب زنائشہ خدیجہ کے ساتھ بازار گئی تھی اور واپسی پر اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ ایسے دھواں دھار روئی تھی کہ اشال اور خدیجہ کے لیے کہ ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ہوا بس اتنا تھا کہ زنائشہ فراق کے نیچے جینز لینا چاہتی تھی، مگر خدیجہ نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ تمہارے ابو اس لباس کو لڑکیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ وہاں سے تو وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی، مگر واپس آ کر جو اس نے رد عمل دکھایا تو وہ ان دونوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ زنائش، کیا ہوا میری جان؟ صرف جینز ہی تو تھی، فراق کے نیچے تو پاجامہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ بات جینز کی نہیں ہے اشال، بات ان پابندیوں کی ہے جو ہم پر لگائی جاتی ہیں۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی خواہشات ہوتی ہیں، ہم بھی تو زندوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ کتنی ہی خواہشات کو اپنے دل میں ہی دفنا دیتی ہوں کہ ابو کو یہ اچھا نہیں لگے گا، ابو کو وہ اچھا نہیں لگے گا، مگر کب تک اشال؟ ابو بھی تو ہمارے بارے میں کچھ سوچے۔ جینز میں صرف گھر میں ہی پہنتی نا، گھر سے باہر تو پہن کر نہیں نہ جا رہی تھی کہ اچھا نہ لگتا، مگر نہیں، ہمیں تو صرف گھٹ گھٹ کر ہی جینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی خدیجہ کا دل چیرتی جا رہی تھی۔ اشال نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں کو بہنے سے روکا ہوا تھا، پھر اس نے بڑی جدوجہد سے اسے بہلایا تھا۔ اب بھی اس کے اور خدیجہ کے شعور میں اس کا وہی رد عمل تھا، مگر اب اس کا یہ رد عمل دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے مزید پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے وہ آنسوں اور غصوں کے ذریعے کم از کم اپنا دل تو ہلکا کر لیتی تھی، اب تو بس یہ غصہ اندر ہی اندر جمع ہوتا جائے گا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو کن پٹیوں سے دبایا۔ فاروق سلطان اور ظفر سلطان دونوں بھائی ریٹائرڈ فوجی تھے۔ گاؤں کی حدود میں ان کا وسیع گھر 2 کینال کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے پچھلی طرف اتنی ہی بڑی جگہ خالی تھی جس کے ارد گرد باؤنڈری والز بنا کر اسے باڑے کی شکل دی گئی تھی۔ وہاں ایک طرف بھینسوں کا باڑا تھا، جبکہ ایک طرف خالی جگہ پر سبزیاں لگائی گئی تھیں۔ فاروق سلطان کے 3 بچے حیدر، شاہد اور رخسانہ تھے، جبکہ ظفر سلطان کے بھی 3 ہی بچے صوفیہ، ہاجرہ اور تیمور تھے۔ ان دونوں کے بچوں میں آرمی میں جانے کا شوق صرف تیمور کو ہی تھا، جنہوں نے اپنے اس شوق کو پایا تکمیل تک پہنچایا بھی تھا۔ حیدر اور شاہد نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور پھر ان زمینوں کو سنبھال لیا تھا جن کو اب تک ان کے والد اور چچا نے سنبھال رکھا تھا۔ حیدر کی شادی اپنی ماموں زاد ماہناز سے ہوئی تھی اور شاہد کی شادی فاروق سلطان نے اپنے خالہ زاد بھائی کی بیٹی خدیجہ سے کی تھی۔ رخسانہ کو تیمور کے عقد میں دیا گیا تھا اور صوفیہ اور ہاجرہ دونوں کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ جو ان کے خاندان بڑھتے گئے، گھر کو 3 پورشنز میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا، بہت سے نئے چہرے دنیا میں آئے اور بہت سے چہرے دنیا سے منہ موڑ گئے تھے، مگر اس خاندان کی روایات جو کل تھی وہی آج تھی۔ ان میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوا تھا۔ اس خاندان کے مرد ان رسوم و روایات کے معاملے میں بے حس تھے اور ہمیشہ بے حس ہی رہنا چاہتے تھے۔ اگلی صبح اس نے بڑی خاموشی سے اذلان سے فارم منگوایا اور اسے فل کر کے اسے جمع کرانے کے لیے دے آئی تھی۔ مطلب وہ اس بات پر سمجھوتا کر چکی تھی کہ اب آگے کی تعلیم اس نے پرائیویٹ ہی حاصل کرنی ہے، مگر یہ بات صرف اشال جانتی تھی کہ یہ سمجھوتا نہیں ہے، یہ لاوا ہے جو اندر ہی اندر پک رہا ہے اور جس کے نتائج ہرگز بھی اچھے نہیں ہوں گے، جس نے پھٹنا ہے تو بے تحاشا تباہی ہی مچانی ہے۔ اشال کے علاوہ اس کے اس پرسکون رد عمل پر حیران خدیجہ تھی۔ وہ بڑی اچھی طرح اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ اس خاندان کی دوسری لڑکیوں کی طرح ہرگز بھی نہیں تھی جو بڑوں کا کہنا آمنا صدقن کہہ کر مان لیتی تھی۔ وہ زنائشہ حیدر تھی۔ بات بات پر نکتہ چینی کرنا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ کتنے ہی جوابوں سے وہ سوال نکالتی تھی اور ایسے نکالتی تھی کہ جواب دینے والا پچھتاتا رہ جائے کہ وہ زنائشہ حیدر کے سامنے بولا ہی کیوں۔ وہ بات بات پر سوال کرتی تھی، اعتراض کرتی ہے اور وہ اسے جواب دے دے کر مطمئن کر کے عاجز آ جاتی تھی، مگر پھر خود کو اس کے اگلے سوالوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتی تھی، بہلا لیتی تھی اسے کسی نہ کسی طرح، اور اسے مطمئن رکھنے میں اشال ان کے شانہ بشانہ رہی تھی۔ وہ بھی کوئی اتنی بڑی نہ تھی، اس سے محض 5-6 سال ہی بڑی تھی، مگر اسے سنبھال لیتی تھی۔ مگر اب پچھلے 2-3 سالوں سے وہ الجھتی جا رہی تھی، بات بات پر غصے میں آ جاتی تھی جیسے ہر چیز برداشت سے باہر ہو، اور اب جب اس کی سب سے بڑی خواہش رد ہوئی تھی جس پر اسے سب سے زیادہ چیخو پکار کرنا چاہیے تھی، اس پر وہ بالکل خاموش تھی، اتنی خاموش اور بے تاثر کے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فکر مند بھی ہوئی تھی، مگر یہ فکر دن بدن اس کی بڑھتی تلخی کو دیکھ کر اندیشوں میں بدلتی جا رہی تھی۔
خوش مزاج تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی، مگر آج کل تو اس کا مزاج بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی موڈ میں ہوتی تو ہنس کر بھی بات کر لیتی، ورنہ تو کاٹ کھانے کو ہی دوڑتی تھی۔ ہم عجیب طرز کے لوگ ہیں، ہمارے الگ ہی روگ ہیں۔ آج صبح کی دھوپ بڑی نکھری نکھری تھی۔ وہ چاروں لان کی کرسیوں پر بیٹھی، درمیانی میز پر مالٹوں کی ٹوکری لگائے مالٹے کھانے کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی سینک رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے؟ عائزہ نے کچھ یاد آنے پر ڈرامائی انداز میں بولی۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ اور نہ ہی پتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی تجسس کی ماری صدف منہ بسور کر بولی۔ عائزہ کا ہمیشہ کا کام تھا سسپینس پھیلانا، اور تجسس کی ماری صدف بیچاری اس کی 100 منتیں ترلے کر کے اس سے وہ بات جان پاتی تھی، مگر آخر میں ہوتا وہی تھا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ، اور اب تو اس نے اس کے ڈرامائی انداز سے متاثر ہی ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اوفو یار، قسم لے لو، بڑی پتے کی بات ہے، اس نے جیسے دہائی دی۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ ان سب کو مالٹے چھیل کر دیتی اشال پر اس کی دہائی کام کر گئی تھی۔ یہ اپنی صاحبہ ہے نا؟ وہ آگے ہو کر رازداری سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ منہ میں مالٹے کی کاش رکھتی صدف چونکی تھی۔ شادی ہے اس کی اگلے ہفتے، اور کیا ہونا ہے اسے؟ زنائشہ نے بیزار سی نظر عائزہ پر ڈال کر اس سسپینس کو ختم کیا تھا۔ صدف نے کھا جانے والی نظروں سے عائزہ کو دیکھا تھا۔ یہ بات تھی جس کے لیے اتنا ڈرامہ رچایا؟ ارے ہاں، لیکن میری پوری بات تو سنو۔ وہ بات بتانے کے لیے بےتاب تھی۔ کیا بات سنے؟ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے تم نے اس کی مہندی پر لڈیاں ڈالنی ہو جا کر، یا پھر نیک وصول کرنے اس کے دلہے سے۔ زنائشہ کی بیزاری جو کی تو تھی۔ اوفو پاگلو، ہم وہاں جا نہیں سکتے، مگر اس کے دلہے کو دیکھ تو سکتے ہیں نا؟ وہ خوش ہو کر اپنی بات کا مین پوائنٹ انہیں بتا رہی تھی۔ ان تینوں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ارے میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ہمیں تو نہیں لگ رہی۔ اشال کو سچ میں شک ہوا۔ دیکھو، بارات آئے گی 1:30 بجے، بڑے سب 1 سے 2 بجے کے درمیان عموماً مسجد میں ہوتے ہیں، یا پھر کہیں باہر۔ اذلان اور روحان بھائی فیکٹری میں، پیچھے کون بچا؟ ہماری والدہ صاحبان، جو کہ یقیناً ہمیں اتنی عیاشی کی اجازت تو یقیناً دے ہی دیں گی۔ کیوں؟ وہ اب خوش خوش ان تینوں کے چہرے دیکھ رہی تھی، جو ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم واقعی ہوش و حواس میں نہیں ہو، ورنہ ایسا آئیڈیا تمہارے پاس سے کبھی نہ ملتا۔ صدف اسے چھیڑنا نہیں بھولی تھی، ان دونوں میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو۔ وہ اسے زبان چڑھاتی مالٹا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ زام تھا کہ کونوں مکاں دسترس میں ہے۔ آنکھیں کھلی تو ذات کی منزل بھی دور تھی۔ زنائشہ بیٹا، 1 کپ چائے کا بنا کر مجھے دے جاؤ۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے چائے کے لیے بول کر واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے تھے، جبکہ کچن میں موجود تمام کام کرتی خدیجہ اور اشال نے لمحوں میں اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلتی دیکھی تھی۔ اشال، میں کمرے میں جا رہی ہوں، میرے سر میں درد ہے، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ بغیر ان دونوں کو دیکھتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو بے بس سی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں بنا کر دے آتی ہوں، اس کے سر میں واقعی درد ہی ہوگا۔ ان سے نظریں چراتی اشال چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے بولی۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے چائے بنانے کی طرف متوجہ رہی۔ چائے بنا کر سر پر دوپٹہ اچھے سے جما کر دروازہ نوک کر کے وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابو چائے، بیڈ کی سائڈ پر چائے رکھ کر وہ باہر نکلنے لگی تھی جب انہوں نے پوچھا، زنائشہ کدھر ہے؟ وہ ایک لمحہ کو گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ ابو، اس کے سر میں درد ہے، اس لیے۔ وہ جلدی سے بول کر باہر نکل گئی۔ وہ بغیر کوئی تبصرہ کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کچن میں آ کر اس نے باقی مانندہ کام نپٹائے اور پھر کمرے میں آ گئی، مگر کمرہ تو بالکل اس کے وجود سے خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ اس تنگ گلی کی طرف بڑھ گئی جو ان کے کمرے سے آگے تھی اور جس کے آخر میں دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی روش تھی جو چچا کے پورشن تک جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت چھت پر نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو کی موجودگی میں وہ دونوں کبھی چھت پر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکیوں کا چھتوں پر گھومنا یا بیٹھنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے وہ اوپر والے سٹیپ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس سے نچلے والے سٹیپ پر وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو زنائش؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بس ایسے ہی، وہ بغیر گھٹنوں سے سر اٹھائے بولی۔ یہ تم نے کیا حرکت کی کچن میں؟ اسے واقعی میں برا لگا تھا۔ کیوں، کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ وہ تڑخی تھی۔ وہ ہمارے ابو ہیں زنائش، مگر تمہارا ان کے ساتھ رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ ابھی تو وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، جس دن کریں گے سوچو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اس کا انداز ناسے تھا۔ پلیز اشال، میں اس وقت کسی لیکچر کو سننے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں، سو پلیز تم کوئی اور بات کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیزاری سے بولی۔ امی کو بھی تمہارے اس رویے سے تکلیف پہنچی ہے، اس نے بتانا لازمی سمجھا۔ امی کو اس وقت تکلیف کیوں نہیں پہنچتی جب مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ انتہائی تلخ انداز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے زنائش؟ اتنی تلخی؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
पागल होती जा रही हूँ, सुना तुमने? और आइंदा के बाद मुझे नसीहत करने मत आना, मैंने ठेका नहीं उठा रखा तुम लोगों की नसीहतें सुनने का। वो तनफन करती वहाँ से चली गई। इशाल फटी फटी नज़रों से उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। भला ये कब सोचा था उसने कि जुनाइश उससे इस तरह भी बात कर सकती है। आंखों में आई नमी को साफ करती वो भी वहाँ से उठ गई थी। रात को अम्मी अब्बू के कमरे में दूध के गिलास रखकर दरवाजे अच्छी तरह से लॉक करके वो कमरे में आई तो जुनाइशा किताब गोद में रखे पढ़ने में मसरूफ़ थी। कपड़े तब्दील करके लोशन हाथ पाँव और चेहरे पर लगाने के बाद अपने बिस्तर पर आकर वो उसकी तरफ करवट बदल लेट गई थी। काफ़ी देर बाद जुनाइशा ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा जो शायद सो चुकी थी। इशाल, उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। इशाल जाग रही थी मगर बगैर कुछ जवाब दिए लेटी रही। मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो, प्लीज़ इशाल ऐसे तो मत करो। वो रूहान सी हुई। अब क्या है, जो कहना था वो कह तो दिया तुमने, अब मज़ीद क्या कहना चाहती हो? बगैर रुख मोड़े उसने जवाब दिया। ओके, आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा ही बोल गई। ठीक है, अब सो जाओ। वो उसी अंदाज में लेटी रही। तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं नहीं सोऊंगी। उसके कंधे पर सर रखकर वो उससे लिपट कर लेट गई। उफ, पागल नहीं हूँ मैं, नाराज़ तुमसे, बहुत बुरा अंदाज़ है तुम्हारा ये मनाने का। उससे अपना आप छुड़ाती वो मसनूई खफगी से बोली थी। पहले बोलो कि अब तुम मुझसे वाकई में नाराज़ नहीं हो। वो मज़ीद उससे लिपटते हुए बोली। वो हमेशा ही उसे ऐसे ही मनाती थी जिससे वो बहुत चिढ़ती थी। अरे मेरी माँ नहीं हो नाराज़ मैं, अब मेरी 100 बार तौबा जो तुमसे नाराज़ हूँ। उसे पीछे हटाते वो अब उसे घूर रही थी जो मुसलसल हंसे जा रही थी। सख्त चिढ़ है मुझे तुम्हारी इस हरकत से, इसीलिए तो करती हूँ ऐसी हरकत। उसे ज़बान चिढ़ाती वो अब सोने के लिए लेट गई थी। इशाल मसनूई खफगी से उसे घूरती खुद भी लेट गई थी। बहुत हिफाजत से रखा है इन चिरागों को, बुझते बुझते भी हवाओं से उलझ पड़ते हैं। देख फ़िरौन के लहजे में बात न कर, हम तो पागल हैं, खुदाओं से भी उलझ पड़ते हैं। या अल्लाह जी प्लीज़ बारात अभी ना आए, या अल्लाह जी प्लीज़। टीवी के सामने बैठी दोनों हाथों को दुआ के अंदाज में फैलाए वो सोफ़े पर आलती पालती मारे हिल हिल कर दुआ मांगने में मशगूल थी। अंदर आती हुई सदफ ने हैरानगी से उसे देखा। क्या हुआ है तुम्हें, क्यों पागल होती जा रही हो? दुआ करो बारात अभी ना आए। उसका अंदाज़ इंतहा दर्जे का इल्तिजाइया था। मगर क्यों? सदफ के माथे पर उसकी बेतुकी बात पर बल पड़े। अभी तक हमारे अब्बा साहिबान घर से निकले नहीं ना, इसलिए। आयज़ा ने असल मसला उसे बताया। ओफो, तुम्हारा तो दिमाग ही घास चढ़ने गया है, बेवकूफ़ औरत। इतना इंतज़ार साहिबा को नहीं होगा जितनी शिद्दत से तुम मुंतज़िर हो उसकी। खफगी से उसे घूरती वो अब बाहर की तरफ बढ़ी थी जबकि वो उसके औरत कहने पर दिल बर्दाश्ता सी मुँह खोले बैठी रह गई। तुम्हें क्या हुआ, ऐसे मुँह क्यों खोले बैठी हो? अपने ध्यान में अंदर आती इशाल उसे देखकर हैरान हुई। इससे पूछो, इसने किस ज़मरे में मुझे औरत बोला है? वो खा जाने वाली नज़रों से इशाल के पीछे अंदर आती सदफ को देख रही थी। सदफ ने अपना सर पीट लिया। भला वो क्यों भूल गई थी कि आयज़ा बला की एज कॉन्शियस थी? अरे सॉरी यार, मैं भूल गई थी, तुम तो अभी बच्चों में शुमार होती हो। उसने दांत किचकिचाए। इशाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। अब्बू लोग चले गए। मस्जिदों से ज़ोहर की अजान की आवाज़ आई तो उसे एक दफ़ा फिर साहिबा का दूल्हा याद आया था। हाँ चले गए, इशाल ने उसे बताने के साथ रिमोट उठाकर टीवी ऑफ किया। तो चलो बारात भी आने वाली होगी। पाँव में चप्पलें रस्ती वो बाहर की तरफ भागी। उसकी इतनी बेताबी पर वो दोनों बस एक दूसरे को देख कर रह गई थी। साहिबा आयज़ा की दोस्त थी मगर चचा की तरफ से उसे उसकी शादी में जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। दिल बर्दाश्ता तो वो बहुत हुई थी मगर सिर्फ वक्ती तौर पर। फिर सब भूल भाल कर उसकी बारात का इंतज़ार करने लगी थी कि कम अज़ कम उसके होने वाले शौहर नामदार को ही देख ले। वो तीनों जल्दी उस दिल बर्दाश्तगियों को भूल भाल जाती थी सिवाय जुनाइशा के। वो देर तक कुड़ती रहती थी। ये एक एक चीज़ उसके दिल पर पड़े बोझ को बढ़ाती जा रही थी और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस दिन उसका दिल इस बोझ के सहारने से इनकारी हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तुम चलो, मैं जुनाइशा को बुला कर लाती हूँ। बाहर से ढोल की आवाज़ों पर वो सदफ को भेजती उसको बुलाने के लिए अपने पोर्शन की तरफ बढ़ी थी। उसके साथ वो जब बैरूनी दरवाजे की तरफ आए तो दोनों थोड़ा सा गेट खोले। सुराख से देखने की कोशिशों में हलकान थी क्योंकि बारात अभी थोड़ी पीछे थी। ऐसे कैसे नज़र आएगा जिस तरह तुम दोनों देख रही हो? जुनाइशा ने छोटे से सुराख की तरफ इशारा किया। आ जाएगा, अब क्या सारा गेट खोल दें? अभी ज़िंदा रहने का इरादा है हमारा। अपना सारा ध्यान बाहर की तरफ रखे, सदफ ने उसे जवाब दिया। वो कंधे उचकाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। वो तीनों उसकी इस दीदा दलेरी पर परेशान हुई। तुम पागल हो गई हो, अगर यहाँ से कोई आ गया तो? इशाल ने उसे अंदर करना चाहा तो
तो जवाब दरवाज़ा खोले खड़ी थी। कोई नहीं आता इस वक्त, तुम जाओ इनके साथ खड़ी होकर देखो, हार्ट ना फेल करवा लेना अपना। नखवत से सर झटकती वो अब बारात की तरफ मतवज्जे थी जो उसके सामने से ही गुजर रही थी। उसे वैसे तो कोई ख़ास शौक नहीं था देखने का, मगर अब आ गई थी तो वो सही तरह से देखना चाहती थी। दूल्हों को देखने के बाद सदफ ज़ुनाइशा को अंदर करने के लिए दरवाजे के अकब से बाहर निकली तो सामने से आते शख्स को देखकर उसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए वो दोबारा दरवाजे के अकब में हुई और उन दोनों को भी चुप रहने का इशारा किया। उन दोनों ने उसे नासमझी से देखा क्योंकि वह दोनों उसकी घर की मौजूदगी से अनजान थी। शर्ट के कफ मोड़ता, मोबाइल ट्राउज़र की जेब में अड़सता, उसने एक पल को हैरानगी से खुले दरवाजे को देखा। उस तरह बिला वजह तो कभी भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं होता था। वो अभी दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ा ही था जब उसे बाहर खड़े देखकर वो चौंका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो बड़े अनहमाक से बाहर देख रही थी उसकी आवाज़ पर उछली थी। तुमसे मतलब? उसे घूरती वो अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जब उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे रोका था। क्या कहा तुमने? मुझसे मतलब? आइंदा के बाद मुझे इस तरह यहाँ मंडलाती नजर आई तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो लम्हों में जलाल में आया था। और मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा जो आइंदा तुमने मुझसे इस तरह बात की तो। ये हुक्म किसी और पर चलाना जाकर। ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ मैं तुम्हारी, आए मुझे बड़े हुक्म देने वाले। एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाती वो नखवत से पैर पटकती वहाँ से निकलती चली गई थी। उसकी पुश्त को घूरता मुठियाँ भेजता अजान जब्त की आखिरी हदों पर था। दरवाजे को ठोकर मारता वो दहलीज पार कर गया था और वो तीनों बिल्कुल साकित हक्का बक्का खड़ी थी। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी ज़ुनाइश। उसकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह ही कहता। तुम्हें भी क्या ज़रूरत थी दरवाजे से बाहर निकलने की? इशाल से बर्दाश्त नहीं हुई थी उसकी बदतमीज़ी। मैं अंदर हूँ या बाहर जाऊँ? वो होता कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? आखिर समझता क्या है वो खुद को? मलकियत नहीं हूँ मैं उसकी। वो गुस्से से भरी बैठी थी। ज़ुनाइश, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? इशाल को सदफ की मौजूदगी में शर्मिंदगी महसूस हुई थी उसकी बातों पर। नहीं इशाल, गलती मेरी है, मुझे बताना चाहिए था। उनकी मौजूदगी का पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में से निकल गया। वो खुद बेतरह शर्मिंदा थी। मगर अजान आया कब तक घर? आयज़ा के अलावा वो दोनों भी उसकी मौजूदगी से बेखबर ही थी। रात को दरअसल वो देर से आए थे इसलिए मुझे तो यही था कि अभी तो वो हरगिज़ नहीं उठेंगे। मगर आई एम सॉरी ज़ुनाइशा। सर झुकाए माफ़ी मांगती वो ज़ुनाइशा का गुस्सा कदरे कम कर गई थी। इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। गहरी सांस लेती वो उन तीनों के सामने से उठ गई। उन तीनों ने ही सुख का सांस लिया था। अब किसी न किसी तरह वो खुद को ठंडा कर ही लेती। अम्मी अजान भाई को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। भला इस तरह भी कोई कहता? कितना बुरा लगा होगा उसे। किचन में माँ के साथ काम करवाती वो उन्हें आज के वाक़या से बाखबर भी कर रही थी। करनी तो नहीं चाहिए थी मगर खैर ज़ुनाइशा ने भी कसर पूरी कर दी थी। दोनों एक ही जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं। वो कबाब फ्राई करते हुए बोली। वो तो है, वैसे अम्मी आजकल ज़ुनाइशा कुछ ज़्यादा तल्ख नहीं होती जा रही। उसकी बात पर वो उसे देख कर रह गई। बात उसकी सच थी मगर उनके दिल को बोझल कर गई थी। तुम जाओ अजलान के कपड़े इस्त्री कर दो, उसके कमरे में पड़े हैं। उसे मौजू से हटाती वो खुद कबाबों की तरफ मतवज्जे हुई। उसी वक्त अजान किचन में दाखिल हुआ था। शेल्फ से टेक लगाए वो उनके संजीदा चेहरे पर नज़रें जमाए खड़ा था। क्या हुआ? तुमने ज़ुनाइशा से ऐसे बात क्यों की? वो कड़ी नज़रों से उसे घूरती बोली थी। तो खबर पहुंच गई आप तक? उसके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने नागवारी से उसे देखा। अपनी हद में रहो अजान, इतने बड़े ना बनो तुम। अगर आइंदा भी वो मुझे ऐसी हरकतें करती नज़र आई ना तो मैं इसी तरह उससे बात करूँगा। और बात करने की तमीज़ तो उसमें नहीं है, ज़बान चलाती आगे से मुझसे। वो इंतहाई गुस्से में बोलता तन फन करता वहाँ से निकल गया। वो अपना सर पकड़ कर रह गई उसके अंदाज पर। मुझे हैरत है, मेरे पास कुछ नहीं बचता। मैं अपनी ज़ात से जब भी तुम्हें तफरीक करता हूँ। वो सदफ के कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी जब उसी तरफ आते अजलान से बुरी तरह टकराए। वो अपने मोबाइल फ़ोन में इस बुरी तरह मगन था कि उसे देख ही नहीं सका था। आई एम सॉरी, उसे बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचाते हुए वो आहिस्ता सा बोला। नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी बगैर आगे पीछे देखती ही चली आ रही थी। आपका मोबाइल। उसने उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया जो इस ज़बरदस्त तसादुम पर नीचे गिर गया था। इट्स ओके। उसे उठाने के लिए झुकते हुए देखकर उसने सरत से मोबाइल उठाकर उसे रोका था। वो धीरे से कदम आगे बढ़ा गई। सुनो, वो कितने दिनों से उसके गुरेज को नोट कर रहा था। जी। वो एक गहरी सांस अंदर उतारती उसकी तरफ रुख मोड़ गई थी। तुम मुझसे कतरा क्यों रही हो? मैं आपसे भला क्यों कतराऊंगी? वो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल हमारे रिश्ते के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए था। फ़िलहाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वो निपे तुले कदम उठाता उस तक आया। क्यों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कम अज़ कम इससे पहले तुमसे कोई बात तो कर ही लेती थी। अब तो बिल्कुल अनजान सी बन गई हो। वो बिल्कुल खामोशी से उसे देखती रही। मैं इसे सिर्फ इस रिश्ते की नज़ाकत से ही मंसूब करूँ ना। वो थोड़ा झिझका था मगर अपनी उलझन उस पर जाहिर कर गया था।
اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو اس سے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اذلان تیمور، وہ سر جھکا کر سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ وہ ایک پل کو ساکت۔ آج تک یہ تلخی صرف زنائشہ کے انداز میں ہی ملی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اشال نے اس رویے کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں کم از کم اتنا بے حس نہیں ہوں اشال حیدر، اتنا تو تم بھی جانتی ہو، اور اگر کوئی دوسری بات ہوتی تو اذلان تیمور کا ظرف اتنا بھی کم نہیں کہ ایک کمزور سی لڑکی پر حکومت کرتا۔ تم چاہے مجھ سے کتنی بھی بے خبر رہو، میں تم سے ہر پل باخبر ہی رہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم زنائشہ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو، مگر تم شاید نہیں جانتی کہ تمہارا یہ اجنبی رویہ مجھے کتنا تنہا کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے چلا گیا تھا، اپنی آنکھوں میں بھرتی نمی کو ہتھیلیوں سے اچھی طرح رگڑتی۔ اشال صدف کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ منحصر اہل ستم پر ہی نہیں ہے محسن، لوگ اپنوں کی عنایت سے بھی مر جاتے ہیں۔ امی میں رخی کی طرف جا رہی ہوں، اس سے نوٹس بھی لینے تھے اور کچھ پوائنٹس بھی ڈسکس کرنے تھے۔ سر پر چادر لیے کتاب کھولے وہ کچھ مصروف سے انداز میں لاؤنج میں آ کر انہیں اطلاع دے رہی تھی۔ اچھا مگر جلدی آ جانا، وہ اسے چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ اپنے ابو کے آنے سے پہلے، ورنہ پتہ نہیں پھر وہ جاتی بھی یا نہیں۔ منٹوں میں ہی اس کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی داخلی دروازے سے باہر نکل گئی۔ رخسار اس کے بچپن کی دوست تھی، دونوں نے گاؤں کے ہی پرائیویٹ اسکول سے ایف اے کیا تھا۔ رخسار نے شہر میں بی اے میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ وہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے پرائیویٹ تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہی تھے، اسی لیے اکثر وہ اس سے نوٹس لے لیتی تھی یا سمجھ میں نہ آنے والے پوائنٹس ڈسکس کر لیتی تھی۔ رخسار خود بھی اپنے نوٹس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی نوٹس فوٹو کاپی کروا لیتی تھی۔ اس کا گھر بس ایک گلی چھوڑ کر کچھ آگے ہی تھا۔ ویسے میں سوچتی ہوں اگر تمہیں نوٹس کا لالچ نہ ہوتا تو تم کبھی بھی میرے گھر نہ آتی۔ وہ دونوں رخسار کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس نے شکوہ کیا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے رخسار بی، تمہیں تو بس شکووں کی پٹاری کھولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ نوٹ سمیٹتی اب جانے کے لیے چادر کو اچھی طرح سے اوڑھ رہی تھی۔ اب یہ دیکھو بدتمیز لڑکی، ابھی آئی ہو اور ابھی اٹھ کر چلنے بھی لگی، اور پھر مجھے کہتی ہے میں شکوے کرتی ہوں۔ اس نے منہ لٹکا لیا۔ گھڑی دیکھو اچھی طرح، 2 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، اب تو شام کی اذان بھی ہونے والی ہے۔ اس نے گھور کر اس کے لٹکے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہاں تو ان 2 گھنٹوں میں تم مسلسل بس ان کتابوں میں ہی گم رہی، اپنی کوئی بات نہیں کی۔ اس کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا تم بعد میں یہ گلے شکوے کر لینا، اب ذرا احسان کو بولو مجھے گھر چھوڑا ہے۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تو بس بات میں سر ہلاتی احسان کو بلانے چلی گئی۔ احسان رخسار کا چھوٹا بھائی تھا، وہ ان دونوں سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اپنے قد کاٹ کی وجہ سے ان دونوں سے ہی بڑا دکھتا تھا۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا جس میں ان دونوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے ان دونوں کے ساتھ ہی آتا جاتا تھا۔ زنائشہ اپنے اکثر کام اسی سے کرواتی تھی۔ اب مجھ سے اپنے ڈائجسٹ کیوں نہیں منگواتی؟ اس سے ایک قدم پیچھے چلتا وہ کچھ جھجک کر بولا، اس لیے کہ اب رخسار خود لے آتی ہے، اس کے کالج کے ساتھ ہی تو شاپ ہے۔ وہ ہلکا سا سر ہلاتے سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارا اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ زبردست، مجھے یاد ہے مجھے آرمی جوائن کرنی ہے۔ زنائشہ کو جھٹکا سا لگا۔ تمہیں یاد ہے ابھی تک؟ وہ رخ موڑ کر اب اس کی طرف حیرانگی سے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دروازے سے باہر نکلتا اذان وہی رک گیا تھا۔ بالکل مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آرمی میں جاؤں گا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ میں انتظار کروں گی اس دن کا جس دن تم آرمی یونیفارم میں آؤ گے، انشاءاللہ، ہلکے سے کہتے وہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ زنائشہ نے بھی اپنا رخ گھر کی طرف موڑا، مگر اسے دروازے میں کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، مگر پھر اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ کڑی نگاہیں اس پر جمائے وہ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا، گہری سانس بھینچتی وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ تم میرے باپ نہیں ہو جسے میں جواب دیتی پھروں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اتنی بے غیرتی میرے خیال سے صرف تمہارے والد صاحب ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر تو وہ سلگ ہی اٹھی تھی۔ انسان جتنا خود گندا ہوتا ہے اتنی ہی گندگی اسے دوسروں کی ذات میں بھی نظر آتی ہے۔ قصور تمہارا نہیں، تمہاری گندی سوچ کا۔ حقارت سے اسے دیکھتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ اسے اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ احسان اس کے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ وہ اذان کی اس طرح سوچنے پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اپنے کمرے سے مسجد کے لیے نکلتے حیدر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بڑی مشکل سے اس نے خود کو کوئی بھی سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ وہ جانتی تھی خدیجہ سے وہ جان چکے تھے، رخسار کے گھر سے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی، کس کے ساتھ؟ وہ اب مکمل تفشیش کے موڈ میں تھے۔ احسان کے ساتھ۔ انہیں جواب دیتی وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا کر اپنے پیچھے کھڑی خدیجہ کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ تم اسے اپنے لفظوں میں سمجھاؤ گی کہ میرے سمجھانے کا انتظار کر رہی ہو؟
ان کے الفاظ ان کی نظروں سے زیادہ سخت تھے۔ خدیجہ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ وہ کافی دنوں سے زنائشہ کا اپنے ساتھ بے تاثر انداز اور دو ٹوک رویہ دیکھ رہے تھے۔ اس کا سرکش رویہ یہ انہیں سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کس طوفان کی زد میں آنے والے ہیں اور اس طوفان پر کیسے بند باندھنے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ زندگی کیسے بسر ہوگی کہ ہم کو تابش صبر آتا ہے، نہ آشفتہ سری آتی ہے۔ جاب کب شروع کر رہے ہو؟ لاؤنج میں اس وقت وہ ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ سنگل صوفے پر رخسار بیٹھی اپنی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھتے سرسری لہجے میں بولے، اگلے ماہ سے۔ اس کا دھیان ٹی وی کی طرف ہی تھا۔ اگر تم آرمی جوائن کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے اب تک کی تعلیم ملٹری اداروں سے ہی حاصل کی تھی۔ وہ ایک ٹیکنیکل انجینئر تھا اور حال ہی میں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے جو وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ مجھے آرمی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی زنائشہ ایک پل کو رکی تھی مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھائی۔ جانتی تھی یہ صاف اسے ہی سنایا گیا تھا۔ پھپھو، اذلان بھائی گھر پر ہیں؟ ہاتھ میں کتاب پکڑے وہ مکمل سنجیدگی سے رخسانہ کی طرف متوجہ تھی۔ نہیں، وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر گیا ہے۔ کیوں، کام تھا تمہیں؟ جی کچھ ٹاپک ڈسکس کرنے تھے۔ جب وہ گھر آئیں تو پلیز انہیں بھیجیے گا، وہ ان سے کہتی وہیں سے واپس مڑنے لگی تھی جب تیمور اس سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا تم اذان سے ڈسکس کر لو، اذلان پتہ نہیں کب آئے، وہ بھرپور شفقت سے بولے تھے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے مکمل نظر انداز کیے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، میں اذلان بھائی کا ویٹ کر لیتی ہوں، ان کے ساتھ ہی اچھے سے ڈسکس کر لوں گی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اذان نے سلگتی نگاہ سے اس کے پشت کو گھورا تھا، پھر سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ ارے تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی اشال اس کی اتنی جلدی واپسی پر حیران ہوئی۔ ہاں، وہ اذلان بھائی گھر پر نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذان سے سمجھ لیتی، اپنی بات کہہ کر اس نے جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی اور پرسکون انداز میں سامنے ٹی وی کی طرف دیکھتی زنائشہ کا موڈ غارت ہو گیا۔ اپنے مفید مشورے اپنے پاس رکھا کرو، اسے خشمگی نظروں سے گھورتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اشال بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خود سے بھی ان دنوں ربط نہیں کوئی، تجھ سے تعلقات کی تجدید کیا کروں۔ آج کل وہ اداسی کی سخت قید میں مقید تھی۔ اپنے سے عزیز رشتوں کے لیے وہ حد سے زیادہ حساس تھی اور ان رشتوں میں سب سے عزیز ہستی زنائشہ حیدر کی تھی جس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی اس کے دل کو گھنٹوں بے چین رکھتی تھی۔ اس کی اپنی فطرت میں نہیں تھا شکایت کرنا، مگر اس کے لیے وہ ہر ایک چیز کو بدل دینا چاہتی تھی، اپنے آس پاس لوگوں کی سوچ کو بدل دینا چاہتی تھی، مگر یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب تھا اس سے وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کی اذلان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ وہ خود بھی اسے کترا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر جب وہ خود اداس ہوتی تھی تو سب سے پہلے نظر انداز وہ اسی کو کرتی تھی جس کی کسی جگہ کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوا اشال، خیریت؟ مصروف سے انداز میں زنائشہ کمرے میں آئی تھی مگر اشال کو ایک ٹک باہر کی طرف دیکھتے پا کر وہ اس کے پاس کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر لان میں اذلان اور روحان کوئی فائل کھولے ڈسکس کر رہے تھے۔ یہاں کھڑی ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ حق رکھتی ہو ان کے سامنے جا کر دیکھ لو انہیں، زنائشہ نے مسکراتے ہوئے اس سے چھیڑا، مگر وہ اس طرح کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، گہرا سانس خارج کرتی وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ تو پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ اذلان بھائی سے ناراضگی چل رہی ہے؟ نہیں، میری اذلان سے بات نہیں ہوئی تو ناراضگی کیوں چلنے لگی؟ دیکھو اشال، میری وجہ سے خود کو پریشان مت کیا کرو اور نہ ہی اداس ہوا کرو۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ اشال نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اوفو یار، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میرے لیے پریشان بھی ہوتی ہو، مگر اشال اس سب میں تم اس انسان کو بہت دکھ دیتی ہو جسے تمہاری بہت فکر ہے، بہت محبت ہے تم سے، اور سچ میں کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں اذلان بھائی مجھے کتنا برا بھلا کہتے ہوں گے کہ میں نے تمہاری توجہ اکیلے سمیٹے ہوئے ہے۔ نہیں زنائش، ہر انسان کا مقام الگ ہوتا ہے۔ اذلان کا مقام الگ ہے اور تمہارا الگ۔ جہاں تم ہو وہاں تو کوئی نہیں۔ زنائشہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے اپنی اس بہن کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا جو اسے اتنی بڑی تو نہیں تھی مگر اسے بالکل چھوٹی بچی ہی سمجھتی تھی۔ چلو اب اٹھو نا یار، میرا چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے، اور تم ہو بھی ویسے کتنی سنگ دل منگیتر، یہاں کھڑی ٹک ٹک ہی باندھ کر دیکھتی رہو گی، مگر یہ نہیں کرو گی ایک کپ چائے ہی دے دو انہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ تو سالی اتنی مہربان ہو جائے نا کہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلا آئے، وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ تم جانتی تو ہو میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتی، ورنہ اذلان بھائی نظر انداز کرنے والی چیز تو ہرگز نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے اشال نے اس کی بات پر جارحانہ تیوروں سے واپس پلٹی تھی، اس نے اس سے زیادہ تیزی سے دروازے کو بند کیا تھا۔ تم ایک دفعہ باہر نکلو، پھر تمہیں بتاتی ہوں کون نظر انداز کرنے والی چیز ہے اور کون نہیں۔ وہ خشمگی نظروں سے دروازے کو گھور کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔
اس کے امتحان کیا شروع ہوئے، وہ ہر ایک چیز کو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ پیپر دے کر آتی تو دوبارہ کمرے میں بند ہو جاتی، پھر اگلی صبح ہی سب کو اس کی شکل دکھتی۔ اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے شال امتحانوں کے دنوں میں دوسرے کمرے میں اپنا بستر لگا لیتی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اس سے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے امتحانات ختم ہوئے تو ایک چونکا دینے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ عائزہ کو گھورتی وہ آپے سے باہر ہوئی۔ لو، اب تمہیں ہی دنیا و مافیا سے بے خبر رہنے کی عادت ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ عائزہ بھی برا مان گئی۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں شال کی شادی طے پا گئی ہے؟ اس کے ماتھے کی تیوریوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری ڈسٹربنس کی وجہ سے تمہارا دھیان بڑھ جاتا ہے، اسی لیے، شال نے رسان سے اسے بتایا۔ تو اب ایک ہفتہ رہ گیا، تمہاری شادی کو میں کیا کروں اب؟ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہاں تو ایک ہفتے میں تم اپنی تیاری کر لو، تمہارے ڈریسز بھی ہم ہی لے لیتے، مگر محترمہ آپ کو کسی کی لائی ہوئی چیز ہرگز بھی پسند نہیں آتی، اس لیے ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں لیا۔ صدف اپنے ڈریسز دوبارہ الماری میں ہینگ کرتے جو اب اس نے زنائشہ کو دکھانے کے لیے نکالے تھے۔ لیکن مجھے یہ ایک ہفتے بازاروں میں گھمائے گا کون؟ تم لوگ تو اپنی اپنی شاپنگ پوری کر بھی چکی۔ اس نے منہ بسورا، اسے حقیقت میں ان سب کی بے مروتی پر دکھ ہوا تھا۔ کیا تھا، شادی ہی آگے کر لیتے، لیکن یہ الٹیمیٹم دیا کس نے؟ کسے آگ لگی ہوئی تھی؟ اس کی خفگی بھرپور تھی۔ ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایسے جن کا تم سمجھ رہی ہو، انہیں تو ہرگز بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ ہاں مگر ان کے چھوٹے بھائی صاحب کو کچھ زیادہ ہی جلدی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، پھر نخوت سے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ ابھی اسے بس اپنی شاپنگ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے شاپنگ سے واپس آئی تھی۔ شادی میں اب بس 3 دن باقی تھے۔ سارا گھر بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ اس کی شاپنگ کی ساری ذمہ داری روحان نے اپنے ذمہ لی تھی۔ حالانکہ وہ خود بھی بزی تھا، مگر اسے شاپنگ پر وہیں لے کر جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی تھی، اشال اندر کمرے میں تھی، جبکہ بڑے سے لان میں کرسیوں پر بڑا جمان تھے۔ جب ہی عائزہ لاؤنج میں داخل ہوئی، وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا شاپنگ کی آج؟ جب جانتی ہو میں نہیں دکھاؤں گی تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ عادت سے مجبور ہوں نا یار۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم جانتی ہو پچھلی حویلی میں انتظامات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وہ آلتی پالتی مار کر تھوڑی آہستہ آواز میں بولی۔ ظاہر سی بات ہے، لڑکوں کی وجہ سے۔ اب ازلان بھائی کے دوست گھر کے اندر تو نہیں آئیں گے، اور نہ باقی سب کے۔ ہاں مگر تم جانتی ہو صرف صحیح وجہ نہیں ہے۔ وہ اب اس کے تجسس کو بھار رہی تھی۔ جو بات کرنی ہے نا وہ سیدھے سیدھے بولو، ایویں ہی سسپینس کریٹ مت کرو۔ وہ بیزار ہوئی۔ وہی تو بتا رہی ہوں، ان لوگوں نے اپنے لیے علیحدہ انتظام کیا ہے۔ وہ اب تھوڑا مزید اس کے نزدیک ہوئی۔ کیسا انتظام؟ زنائشہ اس کے انداز پر مشکوک ہوئی۔ ان سب لڑکوں اور ان کے دوستوں نے، وہ اس کے تجسس کو ہوا دے رہی تھی۔ عادت سے مجبور تھی، سسپینس پھیلائے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب بک بھی چکو، اب کیا اگلے جہان جانے کا انتظار کر رہی ہو؟ زنائشہ نے اسے کڑے تیوروں کے ساتھ گھورا۔ تمہیں پتہ ان لوگوں کا ڈانسرز کو بلوانے کا پروگرام ہے؟ وہ بالکل اس کے کان میں بولی تھی اور وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اور بڑوں نے انہیں روکا نہیں؟ وہ الجھی۔ کیا تم نہیں جانتی یہ روک ٹوک صرف ہمارے لیے، انہیں تو کھلی چھوٹ ہے، اور ویسے بھی خوشی کا موقع ہے، کون کس کی سنے گا؟ زنائشہ کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اشال کدھر ہے؟ زنائشہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی سر جھٹکتی اس کے ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لان سے باہر نکل رہی تھی جب اپنے دھیان میں اندر آتا روحان اسے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ آج تو اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ غیر محسوس طور پر وہ اس کا راستہ روک گیا تھا، جو اسے دیکھ کر پزل ہوئی۔ دراز پلکیں، وشال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، ہزاروں ہی ان سے قتل ہوں گے، خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ غمگین آواز میں وہ اس کی دھڑکن روک گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، مگر اس کی وارفتہ نگاہوں میں ایک پل سے زیادہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے جانا ہے روحان، امی بلا رہی ہیں۔ نظر جھکا کر وہ آہستہ آواز میں بولی۔ مجھے ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ ہاں تو جب تک اب دوبارہ نہ بلا لے کھڑی رہو چپ چاپ۔ اوفو روحان، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ پلیز آپ جانے دیں۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ اب یہی سوچے گا کہ اب ان کی بھی شادی کر دینی چاہیے جلدی۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ ابھی تو سوچیے گا بھی مت۔ اس نے زبان چڑھائی۔ قسم لے لو اب تو۔ اس کی تنبیہی نظروں پر وہ آدھی بات منہ میں ہی دبا گیا تھا۔ کچھ حیا اور کچھ خفگی سے اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح دہکا تھا۔ روحان نے بامشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی۔ چلی جاؤ یار، یہ نہ ہو میرا ضبط آج جواب دے جائے۔
اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے چارگی تھی۔ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتی وہ آگ کی طرح تپتے چہرے کے ساتھ اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ بمشکل اپنی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے ریشمی آبشار سے ہٹا کر وہ اندر کی طرف بڑھاتا۔ تم جیسی آنکھوں والے جب ساحل کنارے آتے ہیں، لہریں تب شور مچاتی ہیں۔ لو آج سمندر ڈوب گیا۔ زرتار دوپٹے کی چھاؤں میں شال سہج سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی زنائشہ بھی بالکل اسی جیسے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اذان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا اذان ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ دل نے بڑی شدت سے دہائی دی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے سراپے سے نظر چراتا اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ وہ بلا کا سیلف کنٹرولڈ انسان تھا۔ وہ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نگاہوں کو بڑی مشکل سے اس نے بھٹکنے سے روک رکھا تھا۔ ضبط تھا اور کمال کا تھا۔ رات کافی دیر میں مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ اذلان لڑکوں کے ساتھ پچھلی حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ اشال کو وہ سب اندر اس کے کمرے میں لائی تھی۔ صدف کمرے میں اسے مہندی لگا رہی تھی۔ زنائشہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب عائزہ کچن میں داخل ہوئی۔ کب جانا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں بولتی بالکل اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ چائے تم دے آؤ سب کو، میں سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوں۔ اسے ٹرے پکڑاتی وہ اس کے ساتھ ہی کچن سے باہر نکلی۔ 2 منٹ بعد ہی عائزہ واپس آ گئی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ آف کر کے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ان دونوں کو کیا بتا کر آئی ہو؟ زنائشہ کی آہستہ سی آواز ابھری۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں باہر لان میں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کون سا باہر دیکھنا ہے؟ مہندی لگنے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا۔ جواباً اس کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ چھت کی لائٹ وہ پہلے ہی آف کر چکی تھی۔ چھت پر پہنچ کر وہ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ عائزہ کا دل ڈوبنے لگا۔ زنائشہ نے کوفت بھری نظروں سے اسے گھورا۔ میں یہیں سے تمہیں نیچے پھینک دوں گی اگر اب کوئی بکواس کی۔ وہ آہستہ آواز میں گھر آئی۔ باؤنڈری سے اس پار محفل عروج پر تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر اونچا کر کے دیکھا تھا جب عائزہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کیا تکلیف ہے؟ کسی کی نظر پڑ گئی تو؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ بے وقوف کہاں سے دیکھے گا کوئی؟ اتنا تو اندھیرا یہاں، کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آہستہ آواز میں شدید غصیلی آواز میں بولی تھی۔ جواباً اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ عائزہ اس کے ساتھ ہی باؤنڈری وال سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی جہاں ان کے دیگر کزنز شہر سے آئے ڈانسر کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ ان کے لباس اتنے معیوب تھے کہ بے ساختہ ہی ان دونوں کے ہونٹوں سے استغفار نکلا، جبکہ لڑکے دان نکوس سے ڈانس کرنے میں مشغول تھے۔ کتنے بیہودہ ہیں یہ سب لڑکے، قسم سے اللہ معاف کرے، کم از کم یہ لباس تو صحیح پہن کر آتے۔ اتنے ڈیپ گلے، اف۔ عائزہ کے منہ سے بے ساختہ ہی تبصرہ نکلا، جبکہ وہ سلگتی نظروں سے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں اذان کے کزن اور دوست اسے ڈانس کے لیے اٹھا رہے تھے۔ وہ مسلسل انہیں منع کر رہا تھا جب ایک ڈانسر بال جھٹکتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اب اسے درمیان میں لے آئی تھی۔ اذان کی کمر کے گرد بازو لپیٹے وہ اس سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر پیسے گراتا اذان اس کے بازوؤں کو ہٹا کر مڑنے لگا جب اس نے اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ سیٹیوں کی آواز ایک دم سے ہی بلند ہوئی تھی۔ اللہ معاف کرے، اذان کو دیکھ کس طرح دان نکال رہا ہے، اور اس لڑکی کو دیکھو ذرا شرم نہیں ہے، کس طرح اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار باندھے ناچ رہی ہے۔ عائزہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زنائشہ نے الجھے انداز میں سامنے دیکھا جہاں اب اذان واپس چلا گیا تھا۔ اس ڈانسر کے ارد گرد اب 2-3 لڑکے اس کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ زنائشہ بیزار ہو کر واپس نیچے آ گئی تھی۔ عائزہ صدف سے مہندی لگوانے لگے تب وہ اٹھ کر باہر لان میں چلی آئی۔ حویلی میں شور اسی رفتار سے برپا تھا۔ میوزک اور سیٹیوں کی آوازیں اس سرد رات میں دور تک جا رہی تھی۔ وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے ننگے پیر گھاس پر چل رہی تھی۔ اس کے اندر آگ دہک رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ہر ایک چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ بارات کا انتظام بھی گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ شام کے وقت رخصتی ہوئی تو اشال ایک حصے سے اٹھ کر دوسرے حصے میں آ گئے۔ وہ سب کزنز اندر اشال کے پاس بیٹھی تھی۔ اذلان کے دوست اسے ڈرائنگ روم میں گھیرے بیٹھے تھے۔ باقی سب لڑکے باہر لاؤنج میں بیٹھے شور و غل مچائے ہوئے تھے۔ رخسانہ زنائشہ کو دودھ گرم کرنے کا کہہ کر خود بھی حیدر کے پورشن کی طرف بڑھ گئے جہاں سب بڑے بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ فریج سے دودھ نکال کر اس نے چولہے پر رکھا۔ جب ہارون اس کا پھپھو زاد کچن میں داخل ہوا، اسے کچن میں دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ دیوار سے کمر ٹکا کر وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا۔ زنائشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ خیریت، کچھ چاہیے تھا؟ دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، باہر سب نے چائے کے لیے شور ڈالا ہوا ہے، اس لیے تم نے سوچا تم خود آ کر ان کی فرمائش پوری کر دو۔ درمیان میں اس کی بات کاٹتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی بات پر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ نہیں جناب، میں ہرگز بھی اتنا مہربان نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتا اذان ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ تمہیں کچن میں کچھ چاہیے تھا؟
وہ دیکھ زنائشہ کو رہا تھا، مگر اس کا مخاطب ہارون تھا جو اسی انداز میں پرسکون کھڑا تھا۔ ہاں، چائے کے لیے کہنے آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا زنائشہ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ناگوار نظر زنائشہ پر ڈالی جس کے لمبے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ اس چیز سے بے نیاز کھڑی تھی کہ سامنے کھڑے لڑکے کی آنکھوں میں اس کے لیے کیسے کیسے جذبات امڑ رہے ہیں۔ اذان نے بڑی مشکل سے ہارون کی نظروں کو اس کے چہرے کے گرد طواف باندھتے برداشت کیا تھا۔ تم دودھ لے کر جاؤ، میں ملازمہ کو بولتا ہوں، وہ چائے بنا دے گی۔ اس کا لہجہ بلا کر سخت تھا۔ زنائشہ نے بڑی مشکل سے اس کا یہ انداز برداشت کیا تھا۔ اس وقت وہ ہارون کے سامنے اس کے منہ لگ کر کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے دودھ گلاسوں میں ڈال کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اذان بھی وہاں ایک پل رکے بغیر چلا گیا تھا۔ ہارون کندھے اچکاتا فریج کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ گرداب کی مانند ہے زندگی، چلو تم ہی سے پہنچو، تم ہی تک۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ باہر اب ہر سو خاموشی پھیلی تھی۔ اندر وہ سرخ گلابوں کے درمیان بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ آہستہ سے اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اشال کی گردن مزید جھک گئی تھی۔ وہ حد درجہ نروس تھی۔ خاموشی طویل ہونے لگی تو اشال نے جھجک کر دراز پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو محویت سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خمار آلود آنکھیں اشال کی ہتھیلیوں کو پسینے میں بھگونے کے لیے کافی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے سے نہ ہٹتی دیکھ کر اس نے ہتھیلی اس کی آنکھوں پر رکھ دی۔ اذلان کا دلکش قہقہ کمرے میں گونجا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنی آنکھوں سے ہٹا کر اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ رات کا فسو بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے کی پرحدت فضا کے برعکس باہر خون کو منجمد کر دینے والی ٹھنڈ تھی جو ڈھلتی رات کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی چادر تنی تھی۔ چاند کی مدھم مدھم روشنی نے خوابناک ماحول بنا رکھا تھا۔ گاؤں میں ویسے بھی شام کے بعد سکوت سا طاری ہو جاتا ہے۔ ہر طرف خاموشی کا سا سما تھا۔ ولیمہ کی تقریب بھی گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ کھانے کا انتظام پچھلی حویلی میں تھا۔ اس وقت سب تھکن سے چور اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ لان میں پڑی کرسی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں آسمان پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنے پیچھے کھڑے ہارون کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے گردن گھما کر دیکھا اور پھر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھوپھو لوگ تو آج واپس چلے گئے ہیں۔ سپاٹ انداز میں اس کی طرف دیکھتی وہ اسے ایک پل کو چونکا گئی تھی۔ ہاں، میں بھی کل چلا جاؤں گا۔ دلچسپ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی تھی جسے وہ نظر انداز کرتی بے نیازی سے سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ دراصل میری پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی ہے۔ اذان بھی کل اسلام آباد جا رہا ہے تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ تفصیل بتاتا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنائشہ کے ماتھے پر ہلکا سا بل نمودار ہوا۔ اسے اس لڑکے کی نظروں سے سخت چڑ محسوس ہوتی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ مسلسل وہیں بولے جا رہا تھا اور مسلسل اسی ڈٹھائی پر قائم تھا۔ میرے خیال سے اتنے بے خبر آپ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ جتنی بے تاثر اس کی آواز تھی اتنی ہی بے تاثر نگاہوں سے وہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں چہرے پر شدید تناؤ لیے اذان اسی طرف آ رہا تھا۔ ہارون تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ ہارون سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو چہرے پر بے نیازی سجائے بیٹھی تھی۔ ایسی بھی کیا اہم باتیں تھیں جو تمہیں اس کے ساتھ اکیلے میں ہی بیٹھ کر کرنی تھی؟ اس کی آواز آہستہ مگر سخت تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جو خود جتنا گھٹیا ہے اس کی سوچ بھی اتنی ہی گھٹیا ہوتی ہے۔ انداز میں ہنوز بے نیازی تھی۔ وہ خول اٹھا تھا اس کی بات پر۔ اچھا، بے غیرتی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو تم؟ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بارے میں بھی میں وہی رائے رکھتی ہوں جو خود اعلیٰ درجے کا بے غیرت ہو، اسی کو دنیا بے غیرت نظر آتی ہے۔ پورے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ دو بدو بولی۔ اذان کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ مجھے مجبور نہ کرو زنائشہ حیدر کہ میں تمہیں اپنی بے عزتی کا سرٹیفکیٹ دوں۔ جبڑے بھینچتے وہ گھر آیا تھا۔ زنائشہ کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی۔ میں بہت اچھی طرح سے تمہاری بے غیرتی کے بارے میں جانتی ہوں۔ اذان تیمور، سرٹیفکیٹ کیا دو گے تم؟ دوسروں کو غیرت دلانے والے کی غیرت تو بہت اچھی طرح سے میں پرسوں رات کو دیکھ چکی ہوں۔ ویسے ہنجڑوں کے ساتھ ناچنے سے کیا انسان غیرت مند بن جاتا ہے؟ یہ تو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اذان کا چہرہ مزید تن گیا تھا۔ ویسے اذان تیمور، مردانگی کے بارے میں تم نے رائے نہیں پوچھی؟ جب اتنے سارے ٹاپک پر جان چکے ہو تو اس بارے میں بھی جان لیتے۔ مگر خیر، جو چیز انسان کے اندر ہو ہی نہ اس کے بارے میں کیا پوچھنا۔ ویسے لڑکیوں کے ساتھ ناچتے تو میں پھر بھی مان لیتی کہ تم مرد ہو، مگر ہجڑوں کے ساتھ ناچ کر تم نے تو خود کو مشکوک بنا دیا۔
तमस्कुराना निगाहों से उसकी 16 बार आंखों में देखती। वो उससे अपने अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर गई थी। एक झटके से मुड़कर वो अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। सख्ती से मुठियाँ भींचे अपने इश्तियाल को दबाता वो 16 बार नज़रों से उसकी पुश्त को घूरा था। जुनाइशा हैदर, इन लफ्ज़ों पर तुम सिसक सिसक कर मुझसे माफ़ी मांगोगी। कुर्सी को ठोकर मारता वो तन फन करता वहाँ से चला गया था। उससे अगले दिन अजान और हारून इस्लामाबाद चले गए थे। शादी के हंगामे सर्द पड़ गए थे और ज़िंदगी के मामूलात अपनी अपनी रूटीन पर आते चले गए। उसके वही मामूल थे जिनमें ना कभी फ़र्क आया था ना कभी आना था। अब उसे चोरी छुप कर डाइजेस्ट पढ़ना, उनके घर से निकलते छुप कर छत पर चक्कर लगाना, सब बड़ों की गैर मौजूदगी में कभी अजलान और कभी रोहान का कंप्यूटर इस्तेमाल करना। मगर अब इशाल की वजह से वो सिर्फ अजलान का कंप्यूटर ही इस्तेमाल करती थी। इशाल बस उसे घूर ही सकती थी। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने कौन सा समझ जाना था। इशाल बस सर झटक कर रह जाती थी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। दिन भर सूरज अगर तंग भी करता तो रात अपनी ठंडी चांदनी के साथ आकर उस तपिश को थोड़ा बहुत कम ही कर देती थी। और मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, नंगे पैर लॉन का हदोदारबा नापना उसका पसंदीदा मशगला था। और उसमें कभी कभी उसके साथ वो तीनों भी शामिल हो जाती थी और कभी कभी वो अकेले ही चक्कर काटते काटते पुरअज़ियत सोचों के दरवाजे वाह करती जाती थी। तुम इतनी करप्ट क्यों हो जुनाइशा? उसके साथ चलती आयशा आज भी उससे लिताड़े बगैर न रह सकी। ये तुम उनसे पूछो जो मुझे इस तरह की करप्शन करने पर मजबूर करते हैं। सपाट चेहरे की तरह लहजा भी सपाट ही था। मैं तो इस चीज़ पर हैरान होती हूँ कि अजलान भाई को ये मालूम क्यों नहीं होता कि तुम उनकी गैर मौजूदगी के दौरान कोई उनका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। सदफ भी उन दोनों के पास ही आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये मोहतरमा सारी हिस्ट्री डिलीट किए बगैर कंप्यूटर जो बंद करना गुनाह समझती हैं। वैसे कितनी गलत बात है जुनाइशा। वो इतना यकीन रखते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उनके नज़दीक तो हम चारों में से किसी को कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करने का पता भी नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने पासवर्ड भी नहीं लगाया। और तुम? वो होंठों में मुस्कुराहट दबाए उसे घूर रही थी। हाँ, तो ना मजबूर करे मुझे ये सब करने पर। सही तरीके से मुझे इजाज़त दे दे वो सब काम करने की जो मैं करना चाहती हूँ, वरना मैं तो यही तरीके इस्तेमाल करती रहूँगी। कंधे झुकाती वो कुर्सी पर बैठ गई। मामू को या फिर अजलान भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेंगे? सदफ फितरतन बुज़दिल वाक़ई हुई थी, या फिर उसमें वो सरकशी, ज़िद और बगावत नहीं थी जो जुनाइशा में बातम मौजूद थी। इससे यही फ़िक्र लाहक थी कि उससे कोई ऐसा काम सरजद ना हो जाए जो उसके बाप भाइयों की नज़रों में उसका मकाम गिरा के रख दे। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं। ये लोग सिर्फ़ एक बात ही सोच सकते हैं कि कैसे अपने घर की औरतों को घुट घुट कर मारा जाए, इसके सिवा कुछ नहीं। उसके अंदाज में नफ़रत के सिवा बगावत भी थी जो साफ महसूस की जा सकती थी। सदफ का दिल डूब कर उभरा था। लेकिन जुनाइशा, तुम्हें नहीं लगता तुम अमानत में ख़यानत कर रही हो? मेरा मतलब है इस तरह उनकी मौजूदगी के बगैर ये चीज़ें इस्तेमाल करना उनको धोखा देने के ही मुतरादिफ है। आयज़ा बड़े मदलल अंदाज में मुखातिब हुई। देखो आयज़ा, उन लोगों की सोच से परे नज़र मेरे उन सब के ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी मेरी अपनी भी कुछ मतयन करदा हदूद है। भले मैं उनके कायम करदा असूलों पर अमल ना करूं, उनकी बातें ना मानूं, मगर जो हदूद मेरी अपनी कायम करदा है मैं उनके कभी ख़िलाफ़ नहीं जाती। मैं जानती हूँ जो मैं करती हूँ वो गलत है, लेकिन जो ये करते हैं क्या वो ठीक है? तुम लोगों में है इतना सब्र कि उनकी हर बात बगैर कोई बात मुंह से निकाले मान लो। मैं नहीं मान सकती। मैं किसी के हुकूक से इनकार नहीं करती, मगर पहले मुझे तो हक दें जीने का। हमारे साथ तो वही सुलह किया जाता है जो इस्लाम से कबल बेटियों के साथ किया जाता था। बस फ़र्क यह है कि वो पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर देते थे और ये ज़िंदा रख कर ज़िंदा दफन करते हैं। तुम खुद बताओ, डाइजेस्ट पढ़कर मैं क्या ख़राब हो जाऊँगी या उनकी इज़्ज़तों को नीलाम कर दूँगी, या कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके, या फिर किसी कॉलेज में पढ़कर मैं घर से भाग जाऊंगी। जो मुझे जो मकाम देगा मैं भी उसे वही मकाम दूंगी, वो चाहे मेरा बाप ही क्यों ना। ये मेरी फितरत का हिस्सा और मैं फितरत नहीं बदल सकती। उसका एक एक लफ्ज़ तलखी से पुर था। नखवत से सर झटकती वो वहाँ से उठकर चली गई थी। वो दोनों एक दूसरे को बस देख कर रह गई। हिजर की रात काटने वाले क्या करेगा अगर सहर न हुई। दिन उसी बेकैफ़ी से गुज़रते जा रहे थे। लंबे लंबे दिन और छोटी छोटी रातें जो आंखों में रातें काटने वालों को छोटी तो हरगिज़ न लगती होंगी,
ان گزرے دنوں میں اذان 4 بار ہی گھر آیا تھا، مگر زنائشہ بھول کر بھی نہ اس کے سامنے کبھی آئی اور نہ آنے کی چاہ کی۔ اذان اور اشال دونوں بہت خوش تھے، اور خوش ہونا ہی تھا۔ جہاں عزت اور محبت ہو وہاں دکھ کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر اچانک صدف اور روحان کی شادی کا شور ایک دم سے ہی بلند ہوا تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیوں یکدم تھم گیا۔ روحان کے ساتھ ساتھ باقی سب چھوٹوں کے موڈ بھی خراب ہو کر رہ گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے تو اب کہیں جا کر اس کی دعائیں قبول ہونے لگی تھی، اور اب پھر وہ جلا بھنا ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر کوئی تھا کہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ انہی بے رونق اور پرتپش دنوں میں زنائشہ کا اداس چہرہ کھل اٹھا تھا، جب اس نے امتیازی نمبروں سے BA پاس کیا تھا۔ مارکس شیٹ ہاتھوں میں آتے ہی اس کی سب سے پہلی نگاہ اکنامکس کے نمبرز پر ہی پڑی تھی۔ 180 مارکس، اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ باقی مضامین کے مارکس بھی اچھے تھے، مگر اکنامکس تو اس کا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ تھا، اور وہ اسی میں ماسٹرز بھی کرنا چاہتی تھی۔ ان تینوں کی فیوریٹ چیزیں منگوا کر انہیں ٹریٹ دی تھی۔ اس کی اس خوشی میں سب سے زیادہ خوشی اس کی ماں اور بہن ہی تھی۔ خدیجہ نے بامشکل اس کے خوشی سے چمکتے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ دل سے مسکرائی تھی، دل سے خوش ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آئی ڈھیروں نمی کو خشک کرتی وہ دل میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ آج پوچھے نہ کوئی صبر کے معنی ہم سے، آج ہم آخری منزل پر کھڑے ہیں صاحب۔ نہیں، اب مزید میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکی وہ۔ تم اب مزید اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ہمیشہ کی طرح سخت اور باروب آواز میں بولے۔ دیکھیے، گھر میں رہ کر ہی پڑھے گی وہ، ایک بے ضرر سی خواہش ہے، پوری کر لینے دیں۔ وہ دبی آواز میں سر جھکا کر بولی۔ اس نے ایک سخت نظر ان پر ڈالی۔ بے ضرر؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ یہ بے ضرر سی خواہش ایک دن تمہیں خون کے آنسو رلائے گی۔ کون سی ایسی ڈگری ہاتھ لگ گئی ہے اس کے، کون سا تیر مار لیا اس نے؟ یہ تعلیم بھی اس نے گھر بیٹھ کر حاصل کی ہے، مگر تیمور، دیکھ رہی ہو تم اس کے سرکشی اس کی آنکھوں میں کتنی ہے، تیور دیکھ رہی ہو اس کے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم سر چڑھا رہی ہو اسے، پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سر پکڑ کر رو گی تم۔ وہ دھاڑتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، سر جھکائے وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کب میں آپ کی عزت نیلام کر کے آئی ہوں؟ کب میں نے سرکشی دکھائی آپ کو، جو آپ مجھے سرکشی کا طعنہ دے رہے ہیں؟ آپ کو ہر بات پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کسی کو جینے نہیں دیتے، جیتے نہیں دیکھ سکتے؟ ضبط کی انتہا ہوئی تھی جب وہ ان کے کمرے میں آ کر پھٹ پڑی تھی۔ سالوں کا پکتا ابال آج نکلا تھا۔ سرخ آنکھوں سے وہ ایک بار خدیجہ کو گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ خدیجہ ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اس انداز میں مجھ سے بات کرو؟ اشتعال دبائے وہ دھاڑے تھے، وہ اس طرح ان کے سامنے تن کر کھڑے تھے۔ آپ نے خود مجبور کیا ہے مجھے اس انداز میں بات کرنے پر۔ آہستہ آواز مگر انتہا کی سرد تھی۔ چپ کرو تم بدتمیز، اسی دن کے لیے تو پیدا کیا تھا تمہیں میں نے۔ اسے ان کے سامنے سے ہٹاتی، وہ اسے کمرے سے باہر لے آئی تھی تو نہ کرتی پیدا کر کے کون سے سکھ مجھے دے دیے ہیں، زہر خن لہجے میں بولتی۔ وہ انہیں اکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ منہ کھولے وہ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا تم نے؟ اسی لیے اس کی وکالت کر رہی تھی؟ اتنی گستاخ اولاد، زمین میں گاڑ دوں گا میں اسے، کرتا ہوں میں اس کا انتظام۔ مٹھیاں بھینچے وہ لاؤن سے باہر نکل گئے، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ اب تم بتاؤ اشال، میں کیا کروں؟ رخسانہ اسے بات شیئر کر کے اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، مگر وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ ان کا دیا گیا تاثر تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں پھوپھو، جو آپ لوگ بہتر سمجھیے۔ ہاتھ مسلتی وہ بے چین سی بیٹھی تھی، جانتی تھی وہ سراسر فارمیلٹی نبھا رہی ہے۔ تم اسے بہتر جانتی ہو شال، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے پہلے بات کر لوں، یہ نہ ہو کہیں میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر بیٹھوں۔ میرا نہیں خیال پھوپھو کہ اسے کوئی اختلاف ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو کون سا مان لیا جائے گا۔ آخری بات وہ بس سوچ ہی سکی تھی۔ رخسانہ سر ہلاتے اٹھ کر چلی گئی، گہرا سانس خارج کرتی وہ بھی اٹھ کر لان میں نکل آئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ رخسانہ کی ہاں میں ہاں ملاتی وہ بخوبی جانتی تھی کہ خود ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اختیار میں سب باتیں مردوں کی تھی۔ تیمور تو یہ بات آگے چلا بھی چکے ہوں گے، رخسانہ تو بس فارمیلٹی نبھا رہی تھی، اور اس بات کا حکم دینے والے نے بھلا کہاں کسی انکار کی گنجائش چھوڑی تھی۔ آپ انہیں بتا دیں امی، میں ہرگز ان کا یہ فیصلہ نہیں مانوں گی۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جس پر وہ اپنا یہ جابرانہ فیصلہ تھوپ دیں گے، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس کی چیختی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر خدیجہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی وہ اس سے یہ بات کر لیں، مگر تم جیتی جاگتی انسان کو میں زندہ ہی زمین میں گاڑ دوں گا،
بھینچی آواز میں وہ دھاڑے تھے۔ گاڑ تو چکے ہیں، اب مزید کیا گاڑیں گے؟ اب کہاں گیا آپ کا اسلام؟ صرف آپ کو 5 ٹائم ماتھا ٹیکنے کا حکم ہی دیتا ہے اسلام۔ یہ نہیں بتایا اس نے کہ آپ کو کہ انصاف کیا اور کیسے دیا جاتا ہے کسی کو، یا صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے آپ کو یاد آتا ہے اسلام؟ ان کے سامنے چیختی وہ ان کے اشتعال کو بڑھا گئی تھی۔ گستاخ! ان کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا تھا اور اسے زمین پر پٹک گیا۔ خدیجہ دم سادے ان کے اشتعال بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور دروازے پر کھڑی اشال تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی۔ بتا دو اسے، مرنا چاہتی ہے تو کل کی مرتی آج مرے، مگر میرا فیصلہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر اب اس نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی قبر کھود کر زندہ گاڑ دوں گا اسے میں۔ میرے لیے یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ ابھی مزید اپنی وکالت کرنے کا صلہ دیکھنا چاہتی ہو۔ اشال پر سے نظریں ہٹا کر وہ بیوی پر برسے تھے جو ساکن سی بیٹھی تھی، ایک نفرت بھری نظر وہ اس پر اچھالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے ہی باہر نکل گئے۔ سن عائشہ، دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ ایک کھٹکے سے اٹھ کر اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی۔ خدیجہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اشال دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئی تھی، مگر وہ تھی کہ دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، نہ تو حیدر گھر واپس آئے تھے اور نہ وہ باہر نکلنے کو تیار تھی۔ سن عائشہ پلیز۔ ایک دفعہ پھر اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اس دفعہ پتہ نہیں اسے اس کی محبت کی ماری لڑکی پر ترس آ گیا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ آنسو گال بھگوتے چلے گئے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اس بے حس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ دروازہ لاک کر کے وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو زنائش؟ تم سب جانتی ہو سب کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں انہیں موقع دے رہی ہو کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں؟ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ سسک اٹھی تھی۔ تو کیا کروں؟ ان کی قید سے نکل کر اس بے عقوبت خانے میں بند ہو جاؤں؟ مجھے نفرت ہے اس انسان سے اشال، نفرت۔ اشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی صرف آواز میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی صرف نفرت ہی تھی۔ اذان بہت اچھا ہے زنائش، اس نے خود تمہارا نام لیا ہے، خود اس رشتے کے لیے بولا ہے، اس نے خود تمہاری چاہت کی ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے تو تبھی نہ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ زنائشہ کے ہونٹوں پر استضاعیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم فکر نہ کرو اشال حیدر، اب اگر کوئی میرے لیے چاہت نہیں رکھے گا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ اشال کا دل تک کانپ اٹھا۔ تم جاؤ تیاری کرو، جا کر اپنے دیور کی شادی کی، آخر خوشی کا موقع ہے۔ زہر خند انداز میں بولتی وہ اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹا کر بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ اشال خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آنسو اتنے برف بن چکے تھے کہ اب بھی پگھلنے کو تیار نہیں تھے۔ گال ہاتھ پر رکھے وہ طنزیہ انداز میں خود پر ہی مسکرائی تھی۔ آج دوسری دفعہ اسے اس کی اوقات بتائی گئی تھی۔ 4 سال پہلے اذان تیمور نے بھی اسی طرح اس کی اوقات بتائی تھی۔ ہاں اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر لفظوں کے مارے تمانچے اتنے سخت تھے کہ یہ تکلیف بہت کم تھی اس کے سامنے۔ اذان تیمور انتہا کا مغرور اور خود سر انسان، وہ چھوٹی عمر سے ہی ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ شروع میں بڑی شدت سے چھٹیوں کا انتظار کرتا تھا کہ وہ گھر جا سکے، مگر آہستہ آہستہ وہ گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ چھٹیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بناتا اور گھومنے کے لیے چلا جاتا، یہ سوچے بغیر کہ گھر میں بیٹھی اس کی ماں دن گن گن کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ وہ گرمیوں کے سلگتے اور تپتے بڑے بڑے دن تھے جب اذان تیمور اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ چھٹیوں میں گھر آیا تھا۔ نیلی جینس، کالی ٹی شرٹ، گرمی کی عدت سے سرخ پڑتا چہرہ، کالے ریشمی بال سفید ماتھے پر چپکے تھے، کندھے پر لٹکا بیگ۔ وہ ان بے کیف دنوں میں باہر کا جھونکا ثابت ہوا تھا۔ زنائشہ ان دنوں میٹرک کے امتحانات دے کر فارغ تھی۔ ان لمبے لمبے دنوں میں اس کا ایک ہی شوق تھا، سارا دن جی بھر کر ناولز پڑھنا، راتوں کو خوبصورت خوبصورت خواب بننا، اور ان خوابوں میں کب اذان تیمور کی بادشاہت چھا گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب پتہ چلا تو دھک سے رہ گئی۔ مگر خیر پھر کیا ہوا، کہانیوں میں بھی تو زیادہ تر کزنز کی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی اچھی لو سٹوریز ہوتی ہیں ان کی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر اپنی سوچ کو خود ہی انجوائے کرتی، مگر ان خوابوں میں رہنا اسے اس وقت مہنگا پڑا جب وہ بڑی بہادری سے اذان تیمور کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنے گئی تھی۔ دل میں بات رکھنے کی قائل تو وہ کبھی بھی نہ رہی تھی۔ وہ ایک تپتی دوپہر کی میٹھی رات تھی، چاندنی کی نرم نرم چھاؤں میں سحر کن تھی۔ اذان لان میں کرسی پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ بظاہر پرسکون مگر دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے کانوں میں آواز محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اذان نے اختتامی فقرے بولے اور سیل پاکٹ میں ڈال لیا۔ خیریت؟
वो बड़ी गहरी नज़र से उसे देख रहा था। जुनाइशा से उसकी बातचीत एक कज़न के लिहाज से बड़ी सरसरी सी ही हो रही थी और वो खुद इस तरह लिया दिया अंदाज़ अपनाए रखता था कि कम ही कोई उसके साथ फ्रेंकली बात कर सकता था। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। हाथों को मसलती, नज़रें झुकाए वो इंतहा की नर्वस लग रही थी। यहाँ तक कि आकर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बोले, कैसे बताए। वो जो कुछ बताने आई है सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। तो करो। वो कुर्सी पर इजी बैठा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो तो ना तो कम अकल था और ना ही बेवकूफ़, जो ये ना समझ पाता कि रात के उस पहर ये पुरएतमाद लड़की जो मुंह पे ही टक्कर तोड़ जवाब देकर अगले का मुंह बंद करवा देती थी, वो अब इतनी नर्वस क्यों बैठी है। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे क्यों नमूदार हो रहे हैं और वो आंखों में आंखें डालकर बात करना क्यों भूल गई है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अजान तैमूर, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तो अपनी तमाम तर हिम्मत को घसीट घसाट कर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बात मुकम्मल की और गहरा सांस खारिज करके उसकी तरफ देखा जो तमस्खुराना नज़रों से उसे ही देख रहा था। तो जुनाइशा हैदर, मैं यही कहूँगा कि तुम भी उन थर्ड क्लास लड़कियों की तरह ही निकले जिनसे अपने ये 2 टके के जज्बात संभाले नहीं जाते। तमस्कुराना मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो तफाकुर से खड़ा उससे उसकी औकात बता रहा था। मुझे समझ नहीं आती तुम लड़कियों में इज़्ज़त नफ्स होती भी है या नहीं। चलो इज़्ज़त नफ्स को छोड़ो, क्या गैरत का भी फुकदान होता है तुम लड़कियों में। चुपती नज़रों से वो उसकी फटी फटी आंखों में देख रहा था। आंसू लड़ियों की सूरत उसकी आंखों से गिर रहे थे। इतनी संग दिली अजान तैमूर, इतना बेरहम। संभाल कर रखो इन आंसुओं को, तुम्हें अपना तमाशा लगाने की चाह होगी। मैं ऐसा कोई निराला शौक़ नहीं रखता। सुलगती नज़रों से उसे देखता वो नखवत से सर झटकता लंबे लंबे डग भरता चला गया। उस रात घर के सबसे ज़्यादा तारीक कोने में बैठी वो जी भर कर रोई थी और ये रोना सिर्फ उस रात का था। अगली सुबह वो एक नई जुनाइशा हैदर थी, तल्ख, संजीदा और बेजार। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदाज में तल्खी और बेजारी का इजाफा ही हुआ था। उस रात जो हुआ वो जुनाइशा और अजान के दरमियान में ही रहा। ये अजान का उस पर एहसान था जो उसने उस चीज़ का हवाला किसी के सामने नहीं दिया था। छुट्टियां गुजारकर वो वापस चला गया था। उसके चेहरे पर अपने संग दिलाना लफ्ज़ों के तमांचे मारकर वो जुनाइशा हैदर के अंदर जहर ही जहर भर गया था। उसकी मोहब्बत को मारकर वो उसके अंदर बाहर नफ़रत फैला गया था। उस रात जुनाइशा हैदर ये भूल गई थी कि वो किसके सामने हाल दिल सुनाने जा रही है। अजान तैमूर सदा का बेहिस इंसान, मगर आज वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसे किसकी ज़िंदगी में शामिल किया जा रहा है और ना चाहते हुए आज भी उसका फ़ैसला मानने पर मजबूर थी। उन दोनों की शादी के साथ रूहान और सदफ़ की शादी भी तय पा गई थी। शादी से महज 3 दिन पहले अजान इस्लामाबाद से वापस आया था। सब बेइंतहा खुश थे सिवाय जुनाइशा के। उस दिन के बाद से हैदर ने उसे मुखातिब नहीं किया था और वो खुद भी उनकी मौजूदगी से खाइफ ही रहती थी। शादी की शॉपिंग में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सब कुछ ईशान ने अपनी पसंद का ही ख़रीदा था। वो ना सिर्फ हैदर बल्कि हर किसी से ही कतरा रही थी। बस ज़रूरतन ही किसी से बात करती, ज़्यादातर तो अपने कमरे में ही बंद रहती थी। कितनी ही बार खदीजा ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर जवाब में उसका अंदाज़ इतना सर्द होता था कि वो दिल महसूस कर रह जाती। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं था, मगर इस सब में सबसे ज़्यादा सज़ा उन्हें ही दी जा रही थी। भीगी हुई एक शाम की दहलीज पर बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। नहीं लगानी है मुझे मेहंदी आयज़ा, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। उसकी चीखती आवाज़ पर जहाँ कमरे में दाखिल होती इशार की पेशानी शिकन आलूद हुई थी, वहाँ आयज़ा भी आंखों में हैरानगी समोए उसका ये बेगाना अंदाज़ देख रही थी। आयज़ा, तुम सदफ़ को लगाओ जाकर मेहंदी। अभी जुनाइशा थकी हुई है ना, इसलिए। आयज़ा को भेजकर वो खशमगी निगाहों से घूरती उसके साथ ही बैठ गई। ये क्या बदतमीज़ी है जुनाइशा, इस तरह क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे? और मेहंदी ना लगवाने की भला क्या तू कोई? कल शादी है तुम्हारी, सब दुल्हनें मेहंदी लगवाती हैं। उसका अंदाज़ कदरे सख्त था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उन दुल्हनों में से नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें मेरी बात? और अब प्लीज़ तुम भी जाओ यहाँ से। इस घर में हुक्म चलाने को एक सिर्फ मैं ही मिलती हूँ सबको। पेशानी पर बल लिए लहजा कोफत ज़दा था। इशार चुपचाप वहाँ से उठ गई। वो जानती थी इस वक्त वो कितनी डिस्टर्ब होगी। सब कुछ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था और एक इंसान जो कभी किसी की मर्ज़ी पर चलना पसंद ही ना करता, उसके लिए यह सब कितना तकलीफ़देह होगा वो जान सकती थी। दरवाज़ा लॉक करके लाइट ऑफ करके वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। लॉन में सब कज़न्स बैठे ऊधम मचाए हुए थे। सब कितने खुश थे, हंसते मुस्कुराते, कह के लगाते, हालांकि वो भी जो 4 साल पहले उसे बड़ी बुरी तरह से जलील कर चुका था।
آج شام کو ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور اب کچھ دیر پہلے مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ اس کے اندر بلا کا سکوت پھیلا تھا، نہ اس انسان کے ملنے کی خوشی جو اس کے دل میں بسنے والا پہلا شخص تھا، اس کی آنکھوں میں بسنے والا پہلا خواب، اور نہ ہی کوئی دکھ تھا جس نے تذلیل کی تھی اسی کی زندگی میں اب وہ شامل ہو گئی تھی۔ کہیں بھی دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا، حالانکہ اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر بھی نہیں، جس کے ہونٹوں پر کسی چھیڑخانی پر بڑی محفوظ کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ گہری سانس خارج کرتی وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ اس سے اگلے دن بھی اس کے جذبات اسی کے چہرے کی طرح سپاٹ ہی رہے، حتیٰ کہ رخصتی کے وقت فطری طور پر خدیجہ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو بھی اس کے دل کو نہ پسیج سکے۔ اس کے برعکس صدف خوش بھی تھی اور رنجیدہ بھی۔ روحان کی وارفتہ نظریں جہاں اسے بوکھلائے دے رہی تھی، وہی دل میں تفکر بھی پیدا کر رہی تھی۔ مووی اور فوٹوگرافر کے بعد جب اشال اسے کمرے میں لے کر آئی تو وہ حد درجہ بیزار ہو چکی تھی۔ اس چیز کا اندازہ اشال بخوبی اس کے چہرے سے لگا سکتی تھی، اس لیے اس وقت اسے کوئی بھی نصیحت کرنے کے بجائے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکے، تم ریسٹ کرو، میں اذان کو بھیجتی ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود چلی گئی تو اس نے ایک خفت بھری نظر سجے سورے کمرے پر ڈالی اور سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اذان جب کمرے میں داخل ہوا تو وہی اکثر اس کے وجود سے خالی تھا، البتہ وہ بڑے سکون سے سادہ سہولیے میں باتھ روم کے دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ اذان نے گہری سانس خارج کی اور اسے یکسر نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یہ توقع تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ وہ سجے سورے روپ میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر پھر بھی دل میں کہیں یہ چاہ ضرور تھی جو بڑی بے دردی سے کچلی گئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو تکیہ لیے وہ صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ماتھے پر تیوری سجائے وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بدتمیزی ہے تو زنائشہ بی بی، اس بدتمیزی کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ اس کا اشارہ اس کے سادہ اولیے پر تھا۔ اذان تیمور، میں یہاں تمہاری سیج سجانے نہیں آئی۔ وہ تڑخی تھی، اذان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تو زنائشہ بی بی، میں یہاں آپ کو کیٹ واک کروانے کے لیے تو ہرگز بھی نہیں لایا، سمجھتی تو تم ہوگی کہ شادی کیوں کی جاتی ہے۔ سرد نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ اسے منجمد کر گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب زنائشہ کا دل کانپا تھا۔ تم میری اجازت کے بغیر، اس کی آواز میں واضح لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے بقائی ہوش و حواس مجھے یہ اجازت دی ہے، بھول گئی؟ کل سب کے سامنے تو تم نے اپنے سارے حقوق میرے نام کیے ہیں، پھر آج میں کون سی اجازت لوں تم سے؟ اور ویسے بھی میری مردانگی کا ثبوت تو تمہیں چاہیے ہی ہوگا نا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ مگر چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ یہ طلب تھی یا انتقام، وہ سمجھ نہیں پائے، اور سمجھنے کا موقع اس نے دیا کب تھا؟ درد کے چاند کو راتوں کا ستم سہنے دو، وقت کی آنکھ سے کچھ اور لہو بہنے دو، اب میرے طرز تخاطب سے پریشان کیوں ہو؟ میں نہ کہتا تھا یارو، مجھے چپ ہی رہنے دو۔ ولیمے والے دن صدف کی چھپی نرالی تھی، پچھلی رات کا خمار اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ روحان کی سرگوشیاں نگاہیں اس کے حسن کو بڑھاوا دے رہی تھی، مسکراہٹ جیسے صدف کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں زنائشہ کی حد سے بڑی ہوئی سنجیدگی ٹھٹکنے پر مجبور کرنے کو کافی تھی، حالانکہ وہ اس انداز میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا اذان کسی کو بھی ہپنوٹائز کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی دلکش سی مسکراہٹ مسمرائز کرنے کو کافی تھی۔ کزن کی چھیڑ چھاڑ، دوستوں کی جملے بازی پر وہ فقط مسکرائے جا رہا تھا، اور ان سب میں ایک صرف زنائشہ ہی تھی جسے وہ اس وقت حد سے زیادہ زہر لگ رہا تھا۔ واپسی پر وہ بیزار سی گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھی تھی جب خدیجہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ رسم کے مطابق آج تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے زنائشہ، جتنا ڈرامہ ہو چکا ہے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی مجھ سے توقع رکھیے گا۔ بغیر مڑے وہ سرد انداز میں بولی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ خدیجہ کے ساتھ ساتھ رخسانہ بھی حق تک اس سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے کھڑا اذان مٹھیاں بھینچے ضبط کی انتہا پر کھڑا تھا۔ رسم کے مطابق آج صدف اشال کے ساتھ ہی اپنے پورشن میں آ گئی تھی، اور روحان بھلا کہاں یہ دوری برداشت کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ رات کافی دیر تک ان سب کی محفل سجی رہی تھی، ماں سوائے زنائشہ کے۔ سب نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا، مگر اشال نے اس کی تھکن کا بہانہ بنا کر ان کا دھیان اس پر سے ہٹا دیا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے بستر پر چت لیٹی تھی۔ تمہیں اپنی امی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی تھی، اسی لیے اسے اس کی بدتمیزی یاد کروانا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت میں تم سے کوئی کلاس لینے کے موڈ میں نہیں ہوں اذان تیمور، اس لیے تم بھی لیکچر کا ارادہ ملتوی کر کے مجھے سونے دو۔ اس کی طرف سے کروٹ لیتی وہ اسے سلگا گئی تھی۔ آئندہ کے بعد تم کسی سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کرو گی، میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ یہ بھلا ہو سکتا تھا کہ وہ اسے جواباً کوئی تپانے والا جواب نہ دے،
मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो दांत पर दांत जमाए धाड़ा था। और मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। उसका अंदाज भला का पुरसुकून था। अजान को तो आग ही लग गई। तोड़ कर दिखाओ तुम मुझे। उसका रुख अपनी तरफ करते वो सख्त आवाज़ में बोला, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए तुम भी अब अपना मुंह बंद रखो। अपनी बेजारी उस पर वाजे करती वो एक दफ़ा फिर लेट चुकी थी। अपनी ज़बान को लगाम डालो जुनाइशा हैदर, ये ना हो ये काम भी मुझे ही करना पड़े। उसकी बर्दाश्त लाजवाब थी। वो खुद अपने ज़ब्त पर हैरान था। जितनी ज़बान दराजी वो कर चुकी थी, अब तक तो उसे उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। जब इतनी हिम्मत पैदा हो जाए तब बात करना। उसे एक दफ़ा फिर ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचाकर सर पर तकिया रखकर वो करवट के बल लेट गई। चुपती नज़र उसकी पुश्त पर गाढ़े जबड़े भींचे वो अपना ज़ब्त आजमा रहा था। अजान बेटा मेरी बात सुनना। सुबह कमरे से निकलकर वो मैसेज टाइप करता बाहर की तरफ बढ़ रहा था जब उनकी आवाज़ पर वापस पलटा। वो अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी उसकी तरफ ही मतवज्जे थी। जी अम्मी, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इस बात में सर हिलाता वो उनके साथ ही कमरे में दाखिल हुआ। उनके सामने सोफे पर बैठकर वो उन्हें सवालिया नज़रों से देख रहा था। तुम जुनाइशा से बात करो, उसे नरमी से समझाओ। ठीक है, वो हैदर भाई से नाराज़ है, मगर उसकी सज़ा अपनी माँ को तो ना दे जो बेकरारी से उसकी राह देखती रही है। तुम उसके शौहर हो। अजान उसे नरमी से प्यार से समझाओ। गहरी सांस खारिज करता वो इस बात में सर हिलाकर उठ गया। अभी तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी में उसे लेकर जाऊँगा मामू की तरफ। उन्हें यकीन दिलाता वो बाहर निकल गया। मुस्तरिब अंदाज में उठकर वो लाउंज में चली आई। खदीजा की बेबसी और जुनाइशा के रवैये से इज़्तिराब उनसे छुपा हुआ तो हरगिज़ भी नहीं था। बज़ाहिर अजान और जुनाइशा का आपस में रिश्ता उन्हें ठीक ही लग रहा था, क्योंकि वो दोनों सबके सामने ठीक ही शो करवा रहे थे और इसमें ज़्यादा हाथ अजान का था। वो खामखा अपना तमाशा लगवाने के हक़ में हरगिज़ भी नहीं था। इसीलिए कमरे के बाहर सबके सामने वो बहुत कम जुनाइशा को मुखातिब करता था। जानता था उसका फाड़ खाने वाला अंदाज़ सबको चौकन्ना कर देगा और यही वो नहीं चाहता था। ज़बानें जिनके सितम पर खामोश रहती हैं, दिलों में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज होते हैं। बुरा न मान के बोले हैं तल्ख़ लहजे में। हम जैसे लोग ज़रा बदमिजाज होते हैं। शाम को वो जब वापस आया तो वो कमरे में बेड पर कोहनी के बल नीम दराज वीकली मैगज़ीन देख रही थी। दरवाजे की आवाज़ पर उसने गर्दन घुमाकर देखा और फिर साबका अंदाज में मैगज़ीन पर झुक गई। गहरी सांस खारिज करता वो बेड के पास आकर खड़ा हुआ। मैं अभी हैदर मामू की तरफ जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। दो टोक अंदाज में बोलता वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और जब 5 मिनट बाद कमरे में वापस आया तो वो उसी हालत में मौजूद थी। जुनाइशा, मैंने कुछ कहा है? अंदाज कदरे नरम था। मुझे कहीं नहीं जाना। आवाज़ आहिस्ता मगर अंदाज दो टोक था। मैंने तुमसे ना तो पूछा और ना इल्तिजा की है, इसलिए अब बगैर कोई तमाशा लगाए उठ जाओ। पेशानी पर बल से जाए वो घूर कर उसे देख रहा था। जवाबन वो गहरी सांस अंदर खींचकर बेड से उठी और बगैर उसकी तरफ देखे बाहर की तरफ बढ़ी, जो अजान को ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो उसकी बात का कोई असर नहीं ले रही। एक झटके से उसने कलाई पकड़कर उसे रोका था। कदरे लड़खड़ा कर वो उसकी तरफ पलटी। मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ और तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। बगैर उससे मुतासिर हुए वो हटीलेपन से बोली, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसलिए अब तुम बगैर मुझे ज़बरदस्ती का मौका दिए आराम से मेरी बात मान जाओ। अबरू से केड़े वो पुरतपिश आंखें उसकी आंखों में गाड़े खड़ा था। इसके सिवा कर भी क्या सकते हो तुम मर्द, सिवाय ज़बरदस्ती करने के? आखिर अपना आप इसी तरह तो तुम लोग मनवा सकते हो, औरत को महकूम बनाकर, अपने आप को हाकिम समझकर। आखिर किस मर्दानगी पर नाजा होते हो तुम लोग? असल में तो तुम लोगों में मर्दानगी नाम को नहीं होती। ठंडे ठहार अंदाज में वो उसे आग लगा गई थी। बकवास बंद करो तुम, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, ज़बान को लगाम डालो। इतनी लंबी ज़बान को मेरे लिए काटना हरगिज़ मुश्किल नहीं। अजली मुश्तइल अंदाज में वो चीख कर बोला, मगर वो अब भी उस पुरसुकून अंदाज में उसके मुकाबिल खड़ी थी। चीख चिल्लाकर तुम मुझे दबा नहीं सकते अजान तैमूर, और ना ही मैं मुतासिर होने वाली हूँ तुम्हारे इस अंदाज से। ये अंदाज़ उन्हें दिखाना जो तुम लोगों के इन अंदाज़ों से डर जाती होंगी, तुम जैसे घटिया इंसान। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती अजान का जवाब दे गया। उसका भरपूर थप्पड़ उस फर्श पर उल्टा गया था। एक पल को उसका चेहरा तारीक हुआ था और फिर तेज़ कदमों से चलता वो दरवाजे के फ्रेम में पत्थर हुई इशाल के पहलू से निकलता चला गया। वो उन्हें पथराई नज़रों से उसे देख रही थी, जो फर्श से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। ये चाहती जिसकी वजह से शादी की गई थी। ये औकात है मेरी। इशाल अजलान, देख ली तुमने मेरी औकात? तने चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए वो बेहिस्सी लगी थी।
یہ اوقات کسی کی نہیں بلکہ خود تمہاری عنایت کردہ ہے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم زنائشہ؟ صبر کیوں نہیں کر لیتی تم؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ سمجھوتا تمہاری سرشت میں کیوں نہیں؟ کیوں تم نہ خود خوش رہتی ہو نہ کسی کو رہنے دیتی ہو؟ کیا بدلنا چاہتی ہو تم؟ اور بدل کر کیا لوگی تم یہ سب کر کے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے اپنی زندگی اجیرن کرنے کے۔ سو تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہاتھ دیکھو میرے زنائشہ۔ دونوں ہاتھ اس نے اس کے سامنے باندھے۔ خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو زنائشہ۔ کیوں تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی روز روز آزمائشوں میں ڈالتی رہتی ہو؟ خوش رہو اور ہم سب کو بھی خوش رہنے دو۔ ایک تلخ نظر اس پر ڈالتی وہ واپس پلٹ گئی، بنا یہ محسوس کیے کہ وہ اسے توڑ آئی ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر اشال بلک بلک کر روئی تھی۔ یہ ضبط بس اسی کے سامنے تھا۔ وہ تھک گئی تھی، اسے جوڑ جوڑ کر آج تھک ہار کر اسے توڑ آئی تھی۔ وہ اب چاہتی تھی وہ خود کو خود جوڑے، شاید صبر آ جائے، شاید سمجھوتا کر لے۔ کمرے میں داخل ہوتے اذلان کے لیے اس کی یہ حالت پریشانی کا باعث تھی۔ وہ حد درجہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے اشال، رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے آنسو اس کی برداشت سے باہر تھے۔ کچھ نہیں، طبیعت خراب ہے۔ چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے اسے ٹالا۔ طبیعت خراب ہونے پر تم اس طرح ٹوٹ کر نہیں روتی اشال، بتاؤ مجھے صاف صاف کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا، جیسے سچ سنے بغیر وہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ اشال نے ایک دفعہ پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اذان نے زنائشہ پر ہاتھ اٹھایا۔ آج سرخ چہرے کے ساتھ وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اذان سے، اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کی؟ وہ ٹھنڈے مزاج کا انسان ایک پل میں انگارہ بنا تھا۔ نہیں اذان پلیز، آپ ابھی اس سے کچھ مت بولیے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تو ٹھیک ہے، میں زنائشہ سے بات کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے بھری سرخی تھی۔ نہیں، آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ صرف تمہاری ہی بہن نہیں ہے، میری بھی بہن ہے وہ۔ میرا بھی اس سے وہی رشتہ ہے جو تمہارا ہے۔ اشتعال دباتا وہ جھنجھلایا۔ مجھے بات کرنے دو اشال، اسے اس وقت ضرورت ہوگی ہماری۔ سر پیچھے گرایا، آنسو ضبط کرتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں اذان، اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیں، اسے خود فیصلہ کرنے دیں کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں۔ کب تک اس سے ہم ہمدردی کرتے رہیں گے اور کب تک وہ تھپڑ کھاتی رہے گی؟ پہلے باپ نے مارا، اب شوہر نے۔ زندگی میں 2 مرد ملے اسے اذلان، 2 مرد، اور وہ دونوں مرد اسے جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ باپ نے باغی بنا دیا اور شوہر سے اب یہ بغاوت برداشت نہیں ہو رہی۔ دونوں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ وہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے تن کر کھڑی ہو جائے گی تو کیا جان سے مار دو گے اسے؟ وہ حد درجہ دل گرفتہ تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اشال، وہ جذباتی ہے، وہ الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ اس کے لہجے میں بڑے بھائیوں والی ہی فکر تھی، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، یہ زندگی کافی ہے اسے سزا دینے کے لیے۔ آگے بھی اپنے لیے جان بوجھ کر جہنم نہیں خریدے گی، اور آپ فکر نہ کریں، بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے وہ سنگ دلی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ اذلان نے تعصب بھری نظر اس پر ڈالی۔ رات کے کھانے پر اذان نہیں تھا۔ زنائشہ غیر معمولی طور پر بہت خاموش تھی، کوئی واویلا نہیں، کوئی تماشا نہیں، مگر اشال نے نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اس کی یہ غیر معمولی خاموشی اس کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کرنے کو کافی تھی۔ رخسانہ اور تیمور کسی دور پرے کے عزیز کی فوتگی پر گئے تھے، ان کی واپسی کل تھی۔ زنائشہ کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر اذلان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اس کے دل میں اذان کے لیے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے یہاں ان چیزوں سے؟ احساس ختم، جذبات دفن، دل ٹوٹے، جان چھوٹے۔ وہ لان کے پچھلے حصے میں نیم تاریکی میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے اس پر لاکھ غصہ صحیح، مگر جو اس نے اس پہ تھپڑ مارا تھا، یہ وہ جانتا تھا کہ بہت غلط حرکت کر چکا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی مدھم چاپ پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اشال اس کے ساتھ کچھ فاصلہ رکھ کر اوپری سٹیپ پر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، بہت غلط حرکت کی آج میں نے، مدھم آواز میں وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ اشال نے گہری سانس لی۔ غلطی نہ تمہاری تھی نہ اس کی، غلطی ان حالات اور رویوں کی ہے جنہوں نے اسے باغی بنا دیا۔ سب کو ایک ہی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا۔ اذان کچھ لوگوں میں برداشت ہوتی ہے، کچھ میں نہیں۔ کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے، کوئی اس لفظ کے ہجوں سے بھی ناواقف ہوتا ہے، مگر پھر بھی اپنی فطرت کے خلاف جا کر اس نے سمجھوتا کیا، ہر مقام پر، ہر ضد کو ختم کر کے، چاہے رونے کے بعد، مگر وہ سمجھوتا کر لیتی تھی۔ مگر اب اس میں یہ برداشت ختم ہو گیا تو چیخ چلا کر دل کا تھوڑا بہت غبار ہلکا کر لیتی تھی، اور آج وہ بھی چیخ و پکار بند ہو گئی۔ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو اس نے پیچھے دھکیلا۔ پتہ ہے اذان، جب ایک چیز کو مسلسل دبا کر رکھا جائے تو بوجھ ہٹانے پر وہ اس سے زیادہ شدت سے باہر آتی ہے۔ جیسے اسپرنگ جتنا دبا کے رکھو گے تو چھوڑنے پر وہ اتنی شدت سے اوپر اٹھے گا۔ مگر یہ چیزیں ہم لوگ نہیں سوچتے۔ ہم لوگ بس سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف حاکم ہیں اور ہمیں صرف حاکم بن کر ہی فیصلہ کرنا ہے، وہ چاہے کسی کو زندہ مار دینے کے مترادف ہی کیوں نہ۔ اس کی خواہشیں بہت چھوٹی بھلی
چھوٹی سی تھی اذان، تم سنو گے تو ہنسو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اذان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سا پڑھنا، ڈگریاں جمع کرنا، گرمیوں کی چھاؤں میں سردیوں کی دھوپ میں بغیر کسی ڈر خوف کے بیٹھ کر ناول پڑھنا، رات کو دوستوں سے میسیجز پر باتیں کرنا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مقابلوں میں حصہ لینا، اور پھر ابو کے گلے میں بازو ڈال کر انہیں اپنی کامیابیوں کی خوشخبری سنانا۔ آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ اذان کے دل پر بوجھ مزید بڑھا تھا، آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اشال کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اشال بھلا کب اس سے کچھ سننے آئی تھی؟ وہ تو سنانے آئی تھی زنائشہ کے ٹوٹے بکھرے خواب، ادھوری خواہشیں، اور کون جانے ان خواہشوں میں اذان تیمور کس درجے پر تھا۔ آخر وہ بھی تو اس کی آنکھوں میں بسنے والا خوشنما خواب رہ چکا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی اور پھر شکستہ قدموں سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کی یہ بے خبری اسے مارے دے رہی تھی۔ اس کے گال پر چھپے اپنی انگلیوں کے نشان پر اس نے دہکتے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ وہ اسے توڑ کر اسے ہونٹوں سے جوڑ رہا تھا۔ تجھے اوڑھوں یا تیرا لباس ہو جاؤں، تیرے رنگوں میں ڈھل کر ایک احساس ہو جاؤں، ایک راحت جو ملے مجھے تیری ذات سے، تو سمندر بنے اور میں پیاس ہو جاؤں، تیرے وجود سے میرے چہرے پر خوشیوں کی دھنک، تیرا چہرہ نہ دیکھوں تو اداس ہو جاؤں، فقط اتنی سی خواہش ہے کہ تیری زندگی میں شامل ہو جاؤں، پھر بھلے قصہ بنوں یا قیاس ہو جاؤں، تیرے لب، تیرے ہاتھ میرا ایک ایک نقش امر کر لیں، تو مجھے بھول نہ پائے، میں اتنا خاص ہو جاؤں۔ کب جا رہے ہو تم واپس؟ صبح ناشتے کی میز پر جب اذان اور اشال موجود تھے، اتوار کا دن تھا اور اذلان کا جلدی اٹھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ آج شام کو چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتا وہ بولا، زنائشہ بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں، آپ کو اسلام آباد کا سکون اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے وہ کچن میں داخل ہوتی، زنائشہ کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولا۔ اشال نے پہلے اسے خشمگین نظروں سے گھورا اور پھر زنائشہ کی طرف متوجہ ہوئی جو ازلی سپاٹ انداز میں کپ میں چائے نکال رہی تھی۔ بیٹھ کر ناشتہ کرو زنائشہ، سنجیدگی آواز میں سموئے وہ اسے ٹوک گئی تھی جو کپ اٹھا کر اب کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ نہیں، میں صرف چائے ہی پیوں گی، بغیر مڑے وہ بولی، اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ اشال نے متفقع نظروں سے اذان کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا کر دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم اسے ساتھ لے کر جا رہے ہو، اگر وہ چلی گئی تمہارے ساتھ تو اس کا خیال رکھنا۔ اسے تنبیہ کرتی وہ کرسی پر ایک کھسکا کر اٹھ گئی، جیسے میں تو بس آپ کے حکم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ سخت بد مزہ ہوا تھا، اب وہ اتنا بھی جلان نہیں تھا کہ اسے تنبیہ کیا جاتا۔ گھور کر اسے دیکھتی وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے زنائشہ کو اپنے ساتھ اسلام آباد چلنے کا کہا۔ خلاف توقع اس نے بغیر کوئی اعتراض کیے پیکنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلی دفعہ اس کے رویے پر چونکا تھا۔ وہ تو کوئی تڑخا ہوا جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر یہاں اتنی خاموشی۔ شام تک رخسانہ اور تیمور بھی واپس آ چکے تھے۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ اذان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، بغیر اپنے پورشن کی طرف دیکھے، جہاں لاؤنج کے دروازے میں ڈبڈبائی نظروں سے اس کی ماں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس نے ایک نظر بھی ان پر نہیں ڈالی تھی۔ معمول کے مطابق ان کے سامنے کھانے کے لوازمات رکھتی، وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بغور ان کے چہرے پر پھیلی اداسی کو دیکھ رہے تھے۔ پرنم آنکھیں ان کے دل کا حال بڑی اچھی طرح سے واضح کر رہی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رات کو جب وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے پکڑتے وہ بخوبی یہ دیکھ سکتے تھے کہ وہ وقفے وقفے سے روتی رہی ہیں۔ زنائشہ سے اتنی سخت دلی کی توقع انہیں ہرگز نہیں تھی۔ نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اپنے پاس بٹھایا۔ تمہاری یہ گریہ زاری تمہاری طبیعت بڑی بری طرح خراب کر دے گی۔ میرا دل نہیں ٹھہرتا حیدر، اس کی زندگی سے آری نظریں میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں۔ کوئی ماں نہیں برداشت کر سکتی اپنی اولاد کو اس حالت میں۔ آنسو ایک دفعہ پھر بے قابو ہوئے تھے۔ انہوں نے متاسف نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اولاد جسے تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی چبھن تھی۔ خدیجہ نے پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھو خدیجہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، باپ ہوں میں اس کا، دشمنی کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں نے جو اس کے لیے بہتر سمجھا وہ فیصلہ کر دیا۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں کرتے کچھ بھی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ رسانیت سے بولے، میں جانتی ہوں یہ سب، مگر یہی نہ کہ جو وہ کہتی میں بس وہیں کرتا چلا جاتا۔ پل میں ان کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ اپنی جگہ آپ ٹھیک، آپ کے کیے گئے فیصلے ٹھیک، مگر حیدر کہیں نہ کہیں غلطی تو ہو ہی چکی ہے نا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے،
مگر حیدر اولاد کی سوچ کو بھی تو کبھی پڑھ لینا چاہیے نا۔ اگر وہ بغاوت کر رہی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس بغاوت، اس بدتمیزی کی وجہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ تو وہ یہ رویہ اختیار نہیں نہ کر سکتی، مگر آپ نے بغیر یہ سوچے اس کے دل میں اپنے لیے بدگمانی کو پروان چڑھایا۔ اب وہ آپ سے بدگمان ہے، خائف ہے، آپ اس سے ناراض ہیں۔ درمیان میں پس تو میں رہی ہوں نا۔ وہ باپ کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ آپ کو اس ناراضگی سے فرق پڑتا ہو یا نہیں، مگر میرا دل کرتا ہے حیدر، میں نہیں برداشت کر سکتی اس کی ناراضگی۔ میرا دل پتھر کا نہیں ہے، اور نہ ہی میں خود کو بے حس کر سکتی ہوں۔ کتنے عرصے کے انکہے لفظ آج ٹھہر ٹھہر کر ان کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ تھکی سانس خارج کرتی وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ پیچھے ساکت وجود لیے وہ جہاں کے تہاں بیٹھے رہ گئے۔ محبت صرف ماں ہی تو نہیں کرتی، باپ کا دل تو اولاد کے لیے دکھتا ہی ہے۔ ہاں، وہ بات ظاہر نہ کرے تو اور بات ہے۔ اس کو غرور حسن تھا اور میں انا پرست۔ وہ جا رہا تھا، مجھ سے پکارا نہ گیا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہو رہے تھے جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ شیشے کے پار بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظر ٹکائے وہ بے نیاز سی بیٹھی تھی۔ اذان نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ سفر بڑی خاموشی سے کٹا تھا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا جب کار ایک سیکیورڈ علاقے کی خوبصورت بلڈنگ کے سامنے رکی۔ وہ اکتا چکی تھی اتنے لمبے سفر سے، اسی لیے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سیکنڈ فلور پر ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ 2 کمرے، چھوٹا سا لاؤنج، اوپن کچن اور ڈائننگ روم کے ساتھ ٹیرس ایک ہی نظر میں۔ وہ سارے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے چکی تھی۔ کچن میں ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ دروازہ باہر سے لاک کرتا وہ چلا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ سوچ کر اٹھی، ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ ایک ویل ڈیکوریٹ کمرہ تھا، یقیناً اذان کا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں سوائے ایک میٹرس کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ گہری سانس خارج کرتی وہ لاؤنج میں پڑے سامان کی طرف پلٹی اور اپنا بیگ اٹھا کر اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جب منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو اذان واپس آ چکا تھا۔ اذان نے تعجب سے اسے اس کمرے سے نکلتے دیکھا، مگر بغیر کچھ بولے اسے پیکٹس پکڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب واپس آیا تب تک وہ اس کے لیے کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اپنے لیے سجائی کھانے کی ٹرے اٹھا کر دوبارہ اسی کمرے میں بند ہو گئی۔ اذان کو سمجھنے میں انتہائی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ ایک کوفت بھری نظر اس نے بند دروازے پر ڈالی اور کھانا زہر مار کرنے لگا۔ وہ اس وقت کسی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خالی برتن کچن میں رکھ کر وہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اسے صرف پرسکون نیند کی طلب تھی، صرف نیند کی۔ اگلے دن سے اس کی روٹین لائف شروع ہو چکی تھی۔ وہ صبح کا گیا شام کو واپس پلٹتا تھا۔ کبھی رات کو وہ سارا دن فارغ بیٹھ کر تھک جاتی تھی۔ وہ پہلی رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس وقت اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چادر یا لحاف نہیں تھا۔ اپنے سامان میں سے اس نے ایک گرم شال نکال کر اوڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند بھی اسی کی طرح ڈھیٹ تھی جو اس نئی جگہ پر آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ساری رات جاگ کر صبح کے وقت وہ کہیں جا کر سوئی تھی۔ اگلے دن اذان کے آفس جانے کے بعد اس نے اس کا کمرہ چیک کیا، مگر وہاں صرف ایک ہی کمبل تھا، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اذان سے بات کرنا تو جیسے اس کے لیے گناہ تھا، اس لیے رات کو وہ وہیں گرم شال اوڑھ کر سو جاتی تھی۔ مگر یہ اسلام آباد کا قاتل سرد موسم تھا جو 2 دن میں ہی بری طرح اس پر اثر انداز ہوا تھا۔ زکام سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی، اور یہ سب اذان نے بھی صرف 2 دن تک ہی برداشت کیا تھا۔ تیسرے دن ہی کھانے کی میز پر وہ اسے ٹوک چکا تھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا کھاتی؟ اس نے ہاتھ پکڑے اس کے سرخ چہرے پر نظریں ٹکائے وہ بولا، تاکہ تمہیں ایک 3rd کلاس لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کی زحمت سے بچا سکوں۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ اس سے چھڑواتی وہ نخوت سے سر جھٹک کر دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اذان کا موڈ بری طرح غارت ہوا تھا۔ کھانا واپس کچن میں رکھتے وہ ایک سلگتی نظر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اب اتنے برے موڈ کے ساتھ وہ کھانا ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ صبح سے اس کے سر میں شدید درد تھا۔ ہر طریقہ استعمال کرنے کے باوجود اس میں کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ زکام کے ساتھ ساتھ بخار نے بھی اس کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اوپر سے سورج نے قسم کھا رکھی تھی اس نے اسلام آباد والوں کو اپنا دیدار نہیں کروانا۔ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز وہ انگلیوں کی پوروں سے کن پٹیاں دبا رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ یہ موبائل اس کی ضرورت کے لیے اذان نے یہاں آنے کے دوسرے دن اسے دیا تھا۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے یس کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، زکام زدہ آواز میں سلام کرتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام زنائشہ، کیسی ہو بیٹا؟ دوسری طرف رخسانہ تھی۔ میں ٹھیک ہوں پپو، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، لیکن زنائشہ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو بیٹا۔ یقیناً اس کی زکام زدہ آواز سے انہیں اس کی خرابی طبیعت کا اندازہ ہوا تھا۔ جی پپو،
बस हल्का सा फ्लू है, मैंने मेडिसिन ली है। आप सुनाइए, सब खैरियत है ना? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है। अब की बार उनकी खनक-ज़दा आवाज़ उससे चौंका गई थी। तो फिर जल्दी से सुनाइए ना, वो बेसब्री हुई। भाई तुम खाला और चच्ची के ओहदे पर फाइज होने वाली हो। उन्होंने उसे हैरान ही तो कर दिया था। सच पुप्पो? खुशी इतनी ज़्यादा थी वो बेयकीन सी हुई। अरे बिल्कुल, लो इशाल से पूछ लो। उन्होंने पास बैठी इशाल को फ़ोन पकड़ाया। इशाल पुप्पो सच कह रही है? उसने चूटते ही पूछा। हाँ, इशाल ने झिमते हुए जवाब दिया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें इशाल। वो हद दर्जा खुश हुई। तुम्हें भी। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हल्का सा फ्लू है। इस्लामाबाद की जालिम हवाओं ने कितनी बेरहमी से तुम्हारा इस्तकबाल किया। जुनाइशा बेसाख्ता मुस्कुराई। इशाल से कुछ देर मजीद बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया था। सारा दिन कसरमंदी से वो सोफे पर पड़ी रही। बड़ी मुश्किल से उसने अजान के लिए खाना पकाया और जाकर कमरे में लेट गई। मज़ीद एक सेकंड भी उसमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। रात को जब अजान वापस आया तो लाउंज खाली था और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद। वो आज हद दर्जा थका हुआ था। आज तो उसका बेसाख्ता दिल चाहता कि झंझोड़ कर रख दे जुनाइशा को, मगर फिर सर झटकता कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कमरे से बाहर आने के कोई आसार नमूदार न होते देखकर वो गहरी सांस खारिज करता खुद ही किचन में जाकर खाना निकालने लगा। यह भी मेहरबानी थी उसकी जो खाना पका हुआ था। किचन में ही खड़े होकर खाना खाने के बाद वो लाउंज में सोफे पर आकर बैठा ही था जब रुखसाना की कॉल आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, खुशगवार अंदाज में सलाम करता वो इजी होकर बैठा। वालेकुम अस्सलाम। तुम में कोई शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं? सलाम के जवाब के साथ ही उसे फिटकार पड़ी थी। वो हद दर्जा हैरान हुआ। क्या हुआ अम्मी? क्या किया है मैंने? वो वाकई बेखबर था। तुमसे इतना भी ना हो सका? भाई को फ़ोन करके मुबारकबाद ही दे दो। क्यों? भाई ने नई फैक्ट्री लगाई है। जिस तरह अजलान 24 घंटे बस बिजनेस में गर्क रहता था, उससे वो यही अंदाज़ा लगा सकता था। रुखसाना ने बेसाख्ता अपना सर पीट लिया। बदतमीज़ इंसान, चच्चा बनने वाले हो तुम। सच अम्मी। उसके तासुरात भी बिल्कुल जुनाइशा के जैसे थे। वो ठटकी थी। जुनाइशा ने नहीं बताया तुम्हें? अजान बेसाख्ता गड़बड़ाया। अभी तो आया हूँ मैं। ये वाकई सच था, मगर खैर जुनाइशा बीबी ने बाद में कौन सा बता देना था। अजलान को फ़ोन कर लेना, उसे ताकीद करती वो फ़ोन बंद करने लगी थी। जब कुछ याद आने पर पूछा, अब जुनाइशा की तबीयत कैसी है? उसने बेसाख्ता मुड़कर बंद दरवाजे को देखा था। अब बेहतर है। उन्हें मुतमईन करके उसने फ़ोन बंद कर दिया, मगर खुद बेसाख्ता उठकर कमरे की तरफ बढ़ा था। अब उन्हें क्या बताता? जुनाइशा बीबी उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करती। वो सामने मैट्रेस पर आड़ी तिरछी सर पर दुपट्टा बांधे लेटी थी। इस तरह भी अंदाज में वो आगे बढ़ा। जुनाइशा उसे कंधे से पकड़कर उसने उसका रुख अपनी तरफ करना चाहा। क्या है? वो काट खाने को दौड़ी। अजान ने घूर कर उसे देखा। 2 मिनट के अंदर उठकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बेलचक लहजे में बोलता वो उठ खड़ा हुआ। जानता था वो नरमी की ज़बान नहीं समझने वाली, मगर इस वक्त उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो नरमी से भी कहता तो वो मान जाती। कपड़े तब्दील करके गर्म शॉल ऊपर अच्छी तरह ओढ़कर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। क्लिनिक से वापसी पर उसे दोबारा उसी कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उसने बेसाख्ता माथा पीट लिया। खुदा की बंदी, मेरा भरी जवानी में रंडवा होने का कोई इरादा नहीं है। हालत देखी है तुमने अपनी? मुझे नहीं तुम्हारे कमरे में सोना, वो दो टोक अंदाज में बोली। ना महरम नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए, और अब प्लीज़ मज़ीद तमाशा मत करना। उसे बाजू से पकड़कर वो कमरे में ले आया। चुपचाप बेड पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। उसकी मेडिसिन साइड टेबल पर रखता वो वापस पलट गया। वो खाइफ सी बेड पर बैठी रह गई। अभी ये दूध और ब्रेड के साथ ही गुजारा करो। ट्रे में दूध का गिलास और ब्रेड के स्लाइस रखे वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। ज़बरदस्ती उसे स्लाइस खिलाने के बाद उसने मेडिसिन उसे खिलाई। उसका इतना फ़िक्रमंदाना अंदाज पता नहीं क्यों जुनाइशा को रंजीदा कर रहा था। तकिया दुरुस्त करती वो चत लेट गई थी, तो वो भी कपड़े तब्दील करने के बाद लाइट ऑफ करके बिस्तर पर दराज हो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजान की आंख कराने की आवाज़ पर खुली थी। वो बेहद कच्ची नींद का मालिक था। ज़रा सी आवाज़ पर उसकी आंख खुल जाती थी। हाथ बढ़ाकर उसने साइड लैंप ऑन किया। बेड क्राउन से टेक लगाए। जुनाइशा दोनों हाथों से सर पकड़े बैठी थी। क्या हुआ? वो पल भर में परेशान हुआ था। मेरे सर में बहुत दर्द है, सर में जैसे धमाके हो रहे हैं। उसने टैबलेट भी खाई थी मगर कोई असर नहीं हुआ था। अच्छा तुम लेटो, मैं सर दबाता हूँ। उसका तकिया दुरुस्त करके रखता वो उसके करीब हुआ था। वो हैरान तो हुई थी उसकी इस कदर मेहरबानी पर, मगर फिर आंखें मूंद कर लेट गई। जब तक उसे आराम नहीं आ गया तब तक वो सर दबाता रहा था। आंखें मूंदे वो वैसे ही लेटी थी जब उसे अपनी पेशानी पर दहकता लम्स महसूस हुआ था। उसकी सांस अंदर ही कहीं उलझने लगी थी। धड़कन रुक सी गई थी। अजान तैमूर नाकाबिले तस्खीर इंसान उसे तस्खीर कर रहा था, जो सालों पहले अपना आप उस पर हार चुकी थी।
کافی دنوں بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ بخار تو جلدی اتر گیا تھا مگر زکام نے اس کی مت مار کے رکھ دی تھی۔ آج دھوپ میں بیٹھی وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سورج کی نرم سنہری کرنیں اسے حرارت پہنچا رہی تھی۔ کتاب میں گم وہ ارد گرد سے غافل بیٹھی تھی جب موبائل ٹون کی آواز پر وہ سخت بد مزہ ہوئی تھی۔ موبائل اٹھا کر دیکھنے پر اس کے ابرو سکڑے تھے۔ اذان کی کال۔ اس وقت بڑبڑاتے ہوئے اس نے یس کا بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو زنائشہ، ابھی ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تم ریڈی رہنا، میں 20 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس نے تیزی سے بات ختم کر کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے موبائل دیکھنے لگی۔ دل میں بے ساختہ اندیشوں نے جنم لیا تھا۔ یوں اچانک گاؤں کیوں؟ بے ربط سی سوچیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا اذلان کو فون کرے مگر اگلے پل اس نے سر جھٹک دیا۔ زنائشہ حیدر چاہے کتنی بھی بہادر اور بے وقوف تھی مگر اتنی تو ہرگز بھی نہیں کہ اپنے رشتوں کو کسی تکلیف میں دیکھ سکتی۔ ناراضگی اپنی جگہ مگر ان کی کسی تکلیف کا سوچ کر ہی اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ اسے اذان پر بے طرح غصہ آیا جس نے کوئی بات بتائے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ یہ 20 منٹ اس نے کیسے گزارے تھے یہ تو وہی جانتی تھی یا پھر اس کا خدا۔ گاڑی میں بیٹھتے بے ساختہ ہی اس نے پوچھا تھا، کیا ہوا؟ ہم اتنی ایمرجنسی میں گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور اب منہ بند کر کے بیٹھو۔ ڈرائیو کے دوران میں باتیں کرنا بالکل پسند نہیں کرتا، تو میں کون سا مری جا رہی ہوں تم سے باتیں کرنے کے لیے؟ وہ منہ پھیر کر شیشے کے پار دیکھنے لگی اور اذان نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ بس یہی چاہتا تھا وہ کہ وہ اس سے کچھ نہ پوچھے۔ دراصل ابھی وہ اسے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، ورنہ اتنے لمبے سفر میں زنائشہ کے آنسو سے ضرور گاڑی بھی ٹھکوا دیتے۔ کچھ دنوں سے ان کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہتا تھا اور یہ تب سے ہوا تھا جب زنائشہ ان سے ملے بغیر اسلام آباد گئی تھی۔ دن بدن بڑھتی ٹینشن ان کے فشارے خون کو حد سے زیادہ بلند کر گئی تھی۔ حیدر کسی کام کے سلسلے میں شاہد کے ساتھ جیلم گئے تھے۔ معمول کے کام نپٹاتے وہ ایک دم سے چکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب اشال اس طرف آئی تو انہیں بے ہوش پڑے دیکھ کر اپنی بے ساختہ نکلنے والی چیخ کو روک نہیں سکی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر باقی سب بھی دوڑے چلے آئے۔ تیمور نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ رخسانہ نے عائزہ اور صدف کے ساتھ مل کر خدیجہ کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈالا۔ اشال کی رو رو کر بری حالت تھی۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر رخسانہ نے اس سے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ ہسپتال پہنچ کر تیمور نے حیدر اور شاہد کے ساتھ ساتھ اذلان اور روحان کو اطلاع دے دی تھی۔ البتہ اذان کو کال اذلان نے کافی دیر بعد کی تھی۔ خدیجہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور ان کی بے ہوشی نے سب کو ہی حواس باختہ کر دیا تھا۔ بہرحال کافی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ تبھی اذان کو اطلاع کرنے کا خیال آیا تھا۔ اسلام آباد سے گاؤں تک کا سفر 3.5 گھنٹے کا تھا اور انتہائی رش ڈرائیونگ کے بعد اذان اسے لایا تھا تو کہاں؟ CMH جیلم۔ زنائشہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی مگر اب ہسپتال کی بلڈنگ کو دیکھ کر وہ دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کار پار کر کے وہ اس کی طرف گھوما۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب ٹھیک ہے، خدیجہ ممانی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے، وہ بتانے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہا تھا مگر اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ اسے بس اس کے ہلتے لب نظر آ رہے تھے، کانوں میں تو جیسے سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بامشکل چل پا رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی بھی سے بھی متعلق برا خیال آیا ہو مگر ماں سے متعلق نہیں آیا تھا، اور اب وہی ماں یہاں ہسپتال میں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے مگر مشکل سے ہی خود پر قابو رکھے وہ لمبی راہداری مڑی تھی اور سامنے یہ کمرے کے باہر اذلان کھڑا غالباً انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ اذلان بھائی، امی، وہ بامشکل ہی بول پائی تھی۔ زنائشہ گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم دیکھو جا کر اندر، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اسے تسلی دے کر اذلان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک پل بھی رکے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود سب افراد دروازے میں بت بنی کھڑی زنائشہ کی طرف متوجہ ہوئے مگر زنائشہ تو بس خدیجہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد مگر آنسو نکل ہی آئے تھے، قطار در قطار اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ وہ بھاگ کر خدیجہ کے سینے سے جا لگی تھی اور خدیجہ وہ تو بس تڑپ تڑپ کر روتی زنائشہ کو بس چومتی جا رہی تھی۔ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتا اذان ایک پل میں واپس پلٹا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر وہ چونکا۔ اپنی بیوی کو اس طرح زاروں قطار روتے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں، جیسے بیوی پر ہاتھ اٹھاتے تو تمہیں قطعی برا نہیں لگتا، اس نے بھرپور طنز کیا۔ اذان بے ساختہ سٹپٹایا۔ انسان ہوں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اب کیا ہاتھ ہی کاٹ دوں؟ اس نے منہ بنایا۔ میں ہوتا نا تو کاٹ ہی دیتا۔ اذلان نے کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی تھی۔ اب میں آپ سے زن مریدی میں
आगे तो निकलने से रहा। आवाज़ आहिस्ता थी मगर अजलान सुन चुका था। खूनख्वार नज़रों से उसे घूरता वो जवाबी वार करने ही लगा था कि अजलान की रूहान की आंख पर लब भींच कर रह गया। दूसरी बार वो काफ़ी देर के बाद अंदर गया था। इतनी देर के जुनाइशा के आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर नहीं, वो तो अब हैदर के कंधे से लगी सूसू करने में मसरूफ़ थी। पता नहीं क्यों मगर उसके आंसू से बेचैन कर रहे थे। खदीजा से हाल अहवाल पूछने के दौरान वो गाहे बगाए उस पर भी नज़र डाल लेता था, जो लगता था आज ही आंसू के समंदर बहा देगी। हैदर के साथ उसके इस रवैये पर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था उससे बज़ाहिर सख्त मगर अंदर से बहुत नरम ज़रा सी आवाज़ उसे पिघला सकती थी, और उनके ज़रा से प्यार ने उसे उन्हीं के बाजुओं में मुँह छुपाकर अश्क बहाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे ही तो होते हैं ये रिश्ते, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी शफकत और बरसों की बदगुमानी। गुस्सा इस तरह दिल से निकलता है जैसे कभी दिल में जगह ही ना पाई हो। उसके सफ़ेद चेहरे पर सुर्खी नुमाया फैली और खूबसूरत सा इम्तजाज उसे पहलू बदलने पर मजबूर कर गया था। बेसाख्ता उसके चेहरे से नज़र हटाता वो उठ गया। कभी कभी तो ये दिल भी अजीब सी ख्वाहिशें करता है। अब यहाँ अस्पताल में वो उसकी पलकों पर अटके कतरों का जायका तो चखने से रहा। सर झटकता वो बाहर निकल गया। खदीजा को अगले दिन डिस्चार्ज किया जाना था। अजान वापस इस्लामाबाद चला गया था। हैदर ने खुद अस्पताल में रुकने का फ़ैसला करके उन सबको घर जाने का हुक्म सादिर कर दिया। उसे कार से निकलते देखकर आयजा भागकर उससे लिपटी थी। आ गई तुम्हें घर की यार, खबीस इंसान, तुम तो इस तरह नाराज़ होती हो, जान ही निकाल देती हो। उसे भींचे वो उसे लेताड़ भी रही थी और वो मुसलसल मुस्कुराती उसकी प्यार भरी डांट सुन भी रही थी। तो तुम लोग कौन सा मुझे राज़ी रखने की कोशिश करते हो? माशाल्लाह, एक आप ही तो रह गई हैं जिनके आगे पीछे फिरकर हम राज़ी रखने की कोशिश करें। लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ रखे वो उसे घूर रही थी। जवाबन वो उसे ज़बान चढ़ाती शाल की तरफ बढ़ गई। फिर से जगने लगी तेरी कुर्बत की ख्वाहिश, धुंध में लिपटी सर्द शामों में। उसे यहाँ आए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अजान ने उन दिनों में उससे कोई राब्ता नहीं किया था। वो एक दफ़ा भी घर नहीं आया था। उसे कोई फ़ोन, कोई मैसेज करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बज़ाहिर तो ये ज़रूरत उसे भी महसूस नहीं हुई थी, मगर दिल था कि अजब ही तकाज़े करता था। अब वो अपनी अना को आगे रखती या दिल को। आज हफ्ता था और पता नहीं क्यों उसे सुबह से ही आस सी थी कि वो आज आ जाएगा, और वो वाकई आ गया था। शायद ऑफिस से सीधा गांव आया था। वो लॉन में बैठी उसे ही देख रही थी जो कार से निकलता एक नज़र भी उसकी तरफ देखे बगैर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया था, और वो जो उसकी मुंतज़िर थी तिलमिलाकर पैर पटकती अंदर की तरफ बढ़ गई। उसकी मुस्तकिल रिहाइश खदीजा की तरफ ही थी। अपने कमरे में आकर वो इधर से उधर गुस्से से तिलमिलाती चक्कर काटने लगी, फिर थक हार कर बेड पर बैठ गई। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्यों बेसब्री हो रही थी उसके लिए। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब सभी अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तराहत थे, वो उस वक्त भी खिड़की में खड़ी बाहर अंधेरे को घूर रही थी। उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई थी। वो कदम कदम चलता उस तक आया। कोई खौफे खुदा नहीं है तुम्हें? इतने दिनों बाद शौहर घर आया, बजाय उसके कि तुम कमरे में तैयार श्यार होकर इंतज़ार करती यहाँ खड़ी मुराकबे में गुम हो। उसके कंधों पर हाथ रख के उसने अफसोस भरी नज़र उस पर डाली। शौहर तो जैसे मरा ही जा रहा है ना बीवी को देखने के लिए, जानबूझकर अनजान बन जाने वाले शौहर को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। उसका गुस्सा निकालने का भी अपना ही तरीका था। उसने ऐसे सर धना जैसे उसने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। खैर, मुँह तो अब तुमने मेरे ही लगना है, मगर खैर सुनो, मुझसे नहीं होता दलीलें दूँ, मिसालें दूँ। मेरी आंखों में लिखा है मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके कान के पास झुका वो एक पल को तो उससे मुंजमद ही कर गया था, मगर अगले ही पल उसके हाथ अपने कंधों से झटकते वो उससे दूर हुई। बस मोहब्बत। इस वक्त ये मोहब्बत कहाँ जा सोई थी जब थप्पड़ मारा था मुझे? बस करो खुदा की बंदी, 70-100 बंदों से बेइज्जत करवा चुकी हो तुम मुझे। वाह, 70-100 बंदे! अभी तो मेरे बाप को नहीं पता चला कि तुमने थप्पड़ मारा था मुझे। हाँ, तो तुम्हारे बाप ने भी तो थप्पड़ मारा था ना तुम्हें। वो बस अपना मारा थप्पड़ ही मेरे मुंह पर बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी दूसरे की इतनी हिम्मत करने पर वो चमड़ी उधेड़ देंगे उसकी। और तो खैर वो भी जानता था, इसीलिए एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर घूर कर उससे बोला, आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे वो। जुनाइशा ने मुस्कुराहट होंठों में दबाई। अब हाथ ना लगाना मुझे, मुंह लगा लूँ। उसके करीब आते वो भरपूर शरारत से बोला। जुनाइशा ने घूर कर उसे देखा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? वो कानों तक सुर्ख पड़ चुकी थी। अब बीवी से शर्म करता तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ी लगूंगा। वो उसे करीब करते हुए बोला, अब बस भी कर दो यार। मुझसे प्यार से बात करना तो तुम गुनाह ही समझती हो। जैसे की थी प्यार से बात तुमसे, हजम नहीं हुई थी। मुँह बसूरती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वैसे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हें मुझसे इस बकवास की। माफ़ी नहीं मांगूंगा, अजाला करूंगा। उसकी पेशानी से
نرمی سے بال ہٹاتے ہوئے محبت کی مہر ثبت کی۔ زنائشہ کی دھڑکن ایک پل کو رکی۔ مجھ سے پوچھو گی نہیں میں کب مبتلا محبت ہوا؟ نہیں، جب مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کب مبتلا محبت ہوئی تھی تو تم سے کیا پوچھوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مسکرائی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میری محبت پہ اسی طرح یقین کر لو گی یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ضروری ہے؟ اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکائے وہ قدر معصومیت سے بولا، نہیں، ثبوت ضروری ہے، میں بغیر ثبوت کے کسی چیز پر یقین نہیں کرتی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ دو ٹوک بولی، اور اگر میں یہ ثبوت نہ دینا چاہوں تو دوسرا کمرہ تو وہاں ویسے بھی موجود ہے، وہ مکمل اطمینان سے بولی۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ خبردار اگر اب تم نے اس کمرے کو اس نیت کے لیے استعمال کیا، فرشتے ساری رات لعنت بھیجیں گے تم پر۔ وہ جیسے اب اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی اس سے الگ ہوئی، مگر پھر کسی سوچ نے جیسے اس کی مسکراہٹ سکیڑ دی تھی۔ ابرو اچکا کر وہ تنک کر بولی، اس رات ہنجڑے کی کس بات پر تم مسکرا رہے تھے؟ اذان نے کرا کر آنکھیں بند کی، یعنی کہ یہ تو طے تھا زنائشہ حیدر آج کی رات آسانی سے ہرگز اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگا؟ مبہم سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ کوئی ڈیٹ شیٹ فکس کر رہے تھے؟ مشکوک نظروں سے اسے گھورتی وہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا گئی تھی۔ خدا کو مانو زنائشہ، میں تمہیں ایسا دکھتا ہوں تو پھر کیا آیت الکرسی پڑھ رہے تھے؟ وہ خفا خفا سی اسے بہت اچھی لگی۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ زنائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ برقرار رکھا۔ اتنا ظلم؟ شرارت اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ زنائشہ کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ آویزہ رہا۔ ویسے اس طرح سے جالس ہوتی ہوئی بہت اپنی سی لگتی ہے۔ اس کی چھیڑ خانی پر وہ تڑک کر بولی، جالس ہوتی ہوں؟ میری جوتی! اب خبردار میرے پاس آئے تو جانا اپنی اسی شی میل کے پاس۔ اس کے منہ بنانے پر اذان کا دلکش کہکا بے ساختہ تھا۔ اس نے ابرو سکیڑ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھ کے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اس نے صرف نام پوچھا تھا مجھ سے، مگر سچ بتاؤں اس رات تم مجھے اتنا بے بس کر چکی تھی کہ مجھے سوائے تمہارے وجود کے ہر چیز سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر غور سے دیکھتی تو جان جاتی وہ مسکراہٹ نہیں تھی، ہونٹوں کو صرف تھوڑا سا کھینچا گیا تھا۔ زنائشہ، اذان تیمور اپنے تصور میں بھی تمہارے سوا کسی اور کا وجود لانا گناہ سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی سی پھیلی۔ اذان کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لی۔ اس اقرار کے لیے اس نے بہت انتظار کیا تھا، مگر اب جیسے ہر چیز مکمل تھی، اللہ نے اسے اذان تیمور دے کر اس کا ہر شکوہ ختم کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اس کی دعا، اذان تیمور، اس کی تشنہ خواہشات کی تکمیل، اس کی مکمل زندگی، اس کا پہلا خواب یہ تو دل تھا کہ تم پر آ گیا، ورنہ ہم قیمتی پتھروں کو بھی اٹھایا نہیں کرتے۔ یہ مانا کہ تم حسین ہو، مگر یہ بھی سن لو، ہم حسین لوگوں سے دل لگایا نہیں کرتے، جس سے کرتے ہیں پیار بس ایک بار ہی کرتے ہیں، بار بار ہم بھی کسی کو ستایا نہیں کرتے۔ تم تو اپنے ہو، تم سے کیا پڑتا، ورنہ ہم راز دل کسی کو سنایا نہیں کرتے۔ تم کہہ دو تو تمہارے لیے جان بھی حاضر، ورنہ ہم زندگی داؤ پر لگایا نہیں کرتے۔ واو! تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویسے آج کل ناول خوش قسمتی سے اچھے مل رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو خوش قسمتی سے اچھے ناول دے رہی ہوں، تو مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے پڑھتے ہوئے، اور یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے ان ناولز کو سنتے ہوئے۔ ویسے تو میں ہیپی اینڈنگ ناولز ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہوں، اور سارے آلموسٹ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ سارے ہی اچھے ہیں ناولز، مجھے تو سارے ہی اچھے لگتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی لگ رہے ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔